جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم إلى آخر هذه الآية۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ میرے عزیزو، آج میری یہ اتنی بڑی سعادت ہے جس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس دیار علم و فن میں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں جہاں سے میں نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں، جس مبارک پور نے مجھے زبان عطا کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آج آپ کے درمیان اجلہ علماء کے سامنے کھڑے ہو کر شرف خطابت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ سب جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، بات صرف اتنی ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے۔ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ واہ، سبحان اللہ۔ تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ عزیزان گرامی وقار، اہل مبارک پور کو کسی چیز تفصیل کے ساتھ سمجھانے کی چندہ ضرورت نہیں، اشارات و کنایات بہت خوب جاننے والی یہ قوم ہے۔ یہ وہ مبارک پور ہے جس نے دنیا سنیت کی تقدیر بدل کر رکھ دی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہندوستان کے دنیا سنیت میں آج جو علم و عمل کا آبشار نظر آتا ہے وہ مبارک پور کی دین ہے۔ الجامعۃ الاشرفیہ کا دنیا سنیت پر اس قدر احسان ہے کہ آپ یہاں سے چل کر کے ذرا دنیا دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا جو ابر یہاں سے اٹھا ہے وہ سارے جہاں میں برسا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، آج مبارک پور کی سرزمین پر تحفظ ناموس رسالت کانفرنس کا انعقاد ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں، صرف جلسے سے ہم اس چیز کی بیداری نہیں لا رہے ہیں، کئی دہائیوں سے آپ کی سرزمین سے ناموس رسالت کی حفاظت کا بہت بڑا ذمہ اشرفیہ ادا کر رہا ہے۔ الجامعۃ الاشرفیہ ناموس رسالت کی حفاظت کا ایک بہت بڑا ذمہ لیے چل رہا ہے۔ یہاں سے نکلنے والا ہر عالم دین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت ہی تو کر رہا ہے، چاہے وہ انگلینڈ کی سرزمین پر ہو کہ امریکہ کی سرزمین پر ہو، چاہے وہ افریقہ میں ہو کہ برطانیہ میں ہو یا ہندوستان کی کسی بھی خطے میں ہو، یہ جامعہ اشرفیہ سے نکلنے والا مصباحی
चिराग इल्म व दीन लेकर लोगों के दिलों को इश्क रसूल से भर रहा है और नामों से रिसालत की हिफाजत सिखा रहा है। आज मुझे ये बात कहने में जरा बराबर भी आर नहीं है। मैं उस मिंबर पर खड़ा हूं जहां मेरा उस्ताद ही नहीं, उस्ताद का उस्ताद भी बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, ये इन बुजुर्गों की खोशाचीनी की और इनके कफश बरदारी की अल्लाह तबारक व ताला ने जो इनाम के तौर पे किस्मत अता की है, जो आपके सामने है। मैं चंद बातें अर्ज करना चाहूंगा। नामूस रिसालत क्या चीज है, शायद ये आज के दौर में समझ आ जाए तो मेरे अजीजों, सारे मसाइल का हल हमारा इसी बात पे है। सारे मसाइल का हल इसी बात पर है। हम बहुत सालों से तकरीर कर रहे हैं और देखते हैं जहां जाते हैं लोग हमसे यही कहते हैं, यहां नशा आम है, नशा पर कुछ बोल दें, यहां बेपर्दगी है, बेपर्दगी के मुतालिक कुछ बता दें, जिहालत बहुत ज्यादा है, यहां इस पर भी बोल दें, यहां पर बदमाशी बहुत ज्यादा है, लोगों के नौजवानों की अय्याशियां ज्यादा हैं, इस पर बोल दें। हजारों मसाइल हैं हमारी उम्मत के। किन किन बातों पर गुफ्तगू की जाए और किस किस उन्वान पर खिताब किया जाए। मैंने बहुत करीब से देखा, शराब पर बोलो, नशा पर बोलो, बेपर्दगी पर बोलो, जिहालत के मुतालिक बोलो। ये इतने मसाइल हैं कि इनका शुमार मुमकिन नहीं है। हर एक मसला अपने अंदर एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है जो उम्मत के बिगाड़ का सबब बनता है। फिर हमने वही बात करनी शुरू की जो 100 साल पहले इकबाल ने कहा था, इस उम्मत की तरक्की का राज एक ही है, इस उम्मत के तमाम मसाइल का हल एक ही है, सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है, सवाल बंद है मोमिन का बेजरी से नहीं। इकबाल ने कहा था, वही बात मैं आज आपको दोहरा रहा हूं। हमारी तरक्की का राज सिर्फ एक ही है जो इकबाल ने 10 साल यूरोप की जमीन खाक छान करके वापस आकर के अपनी कौम को बताया था। यूरोप तो तरक्की कर रहा है साइंस पर, यूरोप तो तरक्की कर रहा है मैथमेटिक्स पर, यूरोप तो तरक्की कर रहा है फिजिक्स पर, अलजिब्रा पर, न जाने कितने उलूम व फनून पर, लेकिन मैंने जो 10 सालों की जिंदगी में देखा, हमारी कौम की इज्जत और उनका इर्तिका, उनकी तरक्की का राज न ये सारे मैदानों में है, न ही ये साइंस मैथमेटिक्स फिजिक्स अलजिब्रा में है, बल्कि इस उम्मत का राज सिर्फ इतना है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हो, कलम तेरे हैं। वाह, अल्लाह अकबर। पूरा मजमा जवाब दे हाथ उठा के। मेरे अजीजों, यही वो उन्सुर है, यही वो राज है जिसको लेकर अकाबिर बने हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कमाल दर्जे से इश्क करना हुजूर के साथ एक ऐसा उन्सुर है, ये एक ऐसा वस्फ है जो इंसान को औजे सुरैया पर पहुंचाता है। मैं एक बात अक्सर कहा करता हूं मेरे अपने बयानों में कि एक फार्मूला सुन करके चलो मुबारकपुर वालों, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो। हाय हाय हाय, वाह वाह। हुजूर पाक की बात करो हर दिल पे राज करो। ये हमने देखा है, क्या बात। कौम में जो जिंदा है आज भी नाम वो हुजूर पाक के नाम की बरकत से जिंदा है। सुभान अल्लाह। इकबाल ने कहा था शायर मशरिक ने, आबरूए माँ जनाम मुस्तफा, हम सबकी इज्जत और आबरू मुस्तफा के नाम से वाबस्ता है। क्या बात है, वाह। हरचे दरी दुनिया बादे मुस्तफा, जो कुछ भी इस दुनिया में है वो मुस्तफा के बाद है, मुस्तफा के बाद है। वाह। जो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामूस की हिफाजत पर और उनके इश्क पर आगे बढ़कर चलते रहे, वो इतनी बड़ी ताकत के मालिक हो गए। मैं आपको क्या बताऊं, आज दुनिया जिस चीज से खौफजदा है, आज हम टूटे बिखरे हुए लोगों से दुनिया जो डरती है, वो इसीलिए नहीं कि हमारी दाढ़ियां, हमारी टोपियां, हमारे जुब्बे उनको डराते हैं, बल्कि इस जालिम दुनिया को जो सबसे ज्यादा खौफ लगता है वो तुम्हारे सीनों में छुपे हुए इश्क रसूल की दौलत से है। इसी को इकबाल ने कहा था, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। अंग्रेज 100 साल पहले ये कह रहे थे
انگریز یہ کہتے تھے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، بھوکا رہتا ہے پیاسا رہتا ہے لیکن موت سے نہیں ڈرتا ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ لیکن اس کو جو موت سے بے خوف کرتی ہے وہ چیز ہے کیا؟ انگریز کہتا ہے روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ پوری دنیا کی پاورفل طاقتیں بھی یہ جانتی ہیں کہ روح محمدی، عشق محمدی یہ دولت ایسی ہے جو انسان کو بے خوف کرتی ہے، اسے آزاد کرتی ہے، ہر ڈر سے آزاد کرتی ہے۔ اسی لیے بریلی کے امام نے ہمیں پکار کر کہا تھا خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج جو حالات چل رہے ہیں اس اعتبار سے ایک ڈر کا ماحول، خوف کا ماحول، ایک ایسی سراسیمگی ہے جس کو ہم محسوس کر رہے ہیں۔ لوگ آج ہر چوک پر، ہر کٹے پر یہ گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حالات بڑے خراب ہو گئے، زہر پھیل گیا ہے، لوگوں کے اندر تعصب بہت بڑھ گیا ہے اور حالات اتنے خراب ہیں، ہم مائنورٹی میں ہم کیا کر لیں۔ ایک بات یاد رکھو، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی۔ یہ حالات آج ہی خراب نہیں ہوئے ہیں، ہماری تاریخ اس سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ حالات ہر زمانے میں اسی طرح کے ہوتے رہے اور اسلام کا یہ حسین پودا اسی طرح لہلہاتا رہا۔ آج کے حالات بھی نکل پڑیں گے، اسی طرح چلے جائیں گے۔ چاند کو بھی گہن لگتا ہے لیکن جب گہن چھٹ جاتا ہے وہ اپنے آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے۔ آج اس امت کے حوال اگرچہ خستہ نظر آتے ہوں لیکن تمہیں نروس ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں ڈر کر کے اپنا گھر، اپنا دین اور اپنا مسلک بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انتظار کرو وہ رب قدیر جو اندھیروں کے بعد اجالے لاتا ہے، وہ رب قدیر جو رات کے بعد صبح لاتا ہے، ہم پر آئے ہوئے اس گہن کو بھی مولا دور فرمائے گا۔ اسی بات کو میں کہتا ہوں، آج دنیا شور مچا رہی ہے، جو حالات چل رہے ہیں، میں مختصر سی بات کر کے اشارے میں آگے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھتا ہوں، 3-4 دن پہلے کی بات ہے۔ اس آیت کو پڑھا تو ایک میسج مجھے آیا، کہا مولانا اسٹیج پر بیٹھ کر کے چلانے سے کچھ ہوتا نہیں۔ قرآن کی آیت ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ اس لیے کہ پوری دنیا پر یہ دین غالب آئے، وہ رسول اس دین کو غالب کرے گا اور یہ دین اسلام پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا۔ جب ہم بات کر رہے ہیں اس زمانے میں میرا دین غالب آئے گا، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں حالات ذرا باہر نکل کر کے دیکھو، تمہارے چھیترے اڑ رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ دین غالب آئے گا۔ سیریا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، عراق کے میدانوں کو قبرستانوں میں بدل دیا گیا، یمن کی پورے گھر تہس نہس ہیں، غزہ کی اس سرزمین پر چھوٹے چھوٹے سے بچوں کے ٹکڑے اڑا دیے جاتے ہیں، پھر بھی مولانا اسٹیج پر بیٹھ کر کہہ رہا ہو میرا دین غالب آئے گا۔ لوگوں کان کھول کر سن لو، اس سے برے حالات بھی ہو جائیں تب بھی میں کہوں گا میرا دین غالب آئے گا، اس لیے نہیں کہ یہ میرے پیٹ کی بات ہے بلکہ کائنات کے خالق کی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اور یہ ہو کر رہے گا، دین غالب آئے گا۔ ان حالات میں لوگ یہ کہتے ہیں جب ہر طرف سے ہم ہی مارے جا رہے ہیں، ہماری ہی ٹکڑے ہو رہے ہیں، سارے ظلموں کا نشانہ ہم ہی ہیں، پوری دنیا نے ہم کو ٹارگٹ نمبر 1 پر رکھا ہوا ہے۔ اس دور میں آپ ایسی باتیں کیسے کر سکتے ہیں میرے عزیزوں؟ آپ کو میں اسی ڈر سے نکالنا چاہتا ہوں، اسی خوف سے نکالنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے ہم نئے انداز کے یہ سارے حالات دیکھنے والی قوم سے تعلق نہیں رکھتے، ہم تو اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جہاں 14 صدیوں سے ہمارے بڑوں نے ہمیں کربلا کی داستانیں سنائی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہر زمانے میں علماء نے، ہمارے ماں باپ نے
کربلا ہمیں سنایا ہے. کربلا صرف ماتم کرنے کے لیے نہیں سنایا جاتا, سینہ ٹھوک کر کے, سینہ پیٹ کر کے رونے دھونے کے لیے نہیں سنایا جاتا. کربلا ہر سال اسی لیے سنایا جاتا ہے. اے امت مسلمہ یاد رکھو, اسلام میں کبھی بھی تعداد نہیں دیکھی جائے گی. جہاں اہل حق ہوں گے اللہ کی مدد ہوگی. کربلا میں اگرچہ اہل بیت رسول اللہ کے گھر کے نوجوانوں کے ٹکڑے ہو گئے تھے, لیکن پوری دنیا جانتی ہے جیت انہی کی تھی, جیت انہی کی تھی. اسی طرح آج میں کہتا ہوں, غزہ کو اگر ظالم و جبروتی طاقتیں مل کر کے تہس نہس کر ڈالیں, ان 20 لاکھ مسلمانوں کو مار کر ختم کر کے صحرا بھی بنا دیں, تب بھی ہم کہیں گے کہ غزہ کے اہل حق ہی جیت پائے ہوئے ہیں, فتح انہی کی ہے. اس لیے کہ یہ حالات گزر جائیں گے. پھر اے کتوں تھوڑی دیر کا انتظار کرو, کچھ دیر کی خاموشی ہے, پھر شور آئے گا. آج کتوں کا وقت ہے, کل ہمارا دور آئے گا. سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, واہ واہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. توجہ, میں بات اب ناموس رسالت کے متعلق عرض کرتا ہوں. جس نے اس ٹاپک کو پکڑ لیا, حضور پاک کی عزت کو, اور وہ اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کو سمجھ لیا, میرے عزیزو, صرف پھر وہ بلندیوں کا ہی سفر کرتا ہے, پھر وہ عروج کی طرف ہے, اور اس کی طاقت کا لوہا پوری دنیا مانتی ہے. میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا. جانتے ہو خلفائے راشدین میں سب کی اپنی فضیلتیں ہیں, لیکن خلیفہ دوم فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلال کا اور ان کی عظمت اور ہیبت کا ایک الگ انداز تھا. قیصر اور کسریٰ بھی تھر تھر کانپتے تھے, اور وہ ننگی پیٹ پر پیپل کے درخت کے نیچے سونے والا غلام رسول, لیکن پوری دنیا طاقت کا لوہا مانتی تھی. وجہ کیا ہے؟ وہ عشق رسول سے بھرا ہوا سینہ لے کر چلتا تھا. عمر فاروق کے پاس سب سے بڑی چیز کیا تھی جانتے ہو؟ ایک بار آپ کو جب امیر المومنین کہہ کر پکارا گیا, آپ کے آنسو نکل آئے. لوگوں سے کہا, اے لوگوں سنو, میں اپنی حیثیت بتاتا ہوں. میری حیثیت کیا ہے؟ میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں. بچپن میں مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی, میرے باپ سے میں روز مار کھاتا تھا. میں بکریوں کو سنبھال نہیں پاتا, میرے باپ مجھے روز مارتے تھے. خطاب کا بیٹا وہ عمر ہوں, لیکن آج اس دور میں 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا عمر کی نگرانی ہے. مصر بھی, فلسطین بھی, عراق بھی, شام بھی, یمن بھی, عرب کا یہ حجاز و نجد کا علاقہ پورا ایک عمر ابن خطاب کی نگرانی میں چل رہا تھا, جو اس دور کے تقریباً 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کی بات ہوتی ہے. تنہا نگرانی چل رہی ہے, لیکن اس عمر ابن خطاب نے یہ نہیں کہا یہ میں نے اپنے طاقت کے بلبوتے تم پر حکمرانی قائم کی ہے, میں اپنے عدل کے بلبوتے تم پر اس حکمرانی کا تخت بچھایا ہے. نہیں, لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں, یہ جو آج مجھے حیثیت ملی ہے اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہوں, اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنی نسبت جب حضور سے مضبوط کریں, دنیا اس کی طاقت کا لوہا مانتی ہے. ناموس رسالت کی حفاظت پر جو آئے ہیں میدان میں, اللہ کریم نے ان کے بازوؤں کو طاقت بخشی ہے, اور کفار و مشرکین کے سینوں میں ان کا رعب ڈال دیتا ہے. یہ تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں. آپ کو پتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عظیم خلافت کا زمانہ, ان کے متعلق جو لکھا گیا آج بھی موجود ہے. سینکڑوں میل دور رہنے والے کفار و مشرکین کی فوجیں صرف ان کے نام سے کانپتی تھیں, ڈرتی تھیں. یہی منصر, یہی وصف میں آپ کہتا ہوں کہ وہ ناموس رسالت کی حفاظت اور عشق رسول سے بھرا ہوا سینہ لے کر چلو, یہ اس زمانے کا نہیں, ہر زمانے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے, سب سے بڑا ہتھیار ہے. لوگ آج یہ کہتے ہیں, بعض لوگ جو میرے ساتھ ہر جلسے میں انویسٹیگیشن کرتے بھی رہتے, ہر جگہ چلتے رہتے, کئی مرتبہ ہمارے علاقے میں بھی آئے,
اور وہ بار بار ہم سے یہ انویسٹیگیشن کرتے آپ چاہتے کیا ہندوستان میں؟ جہاں جا رہے ہو یہ پورے مجمع کو جمع کر رہے ہو اور جذبے میں اور ان کو جوش دلا کر کھڑا کر رہے ہو، کیا چاہتے ہو؟ ان کو شاید ایسا لگتا ہوگا کہ ہم کوئی بہت بڑی ایسی تنظیم بنا رہے ہیں جو بم باندھ کر کے کہیں اڑ جائے، انہیں شاید ایسا لگتا ہوگا، اسی لیے بار بار اس چیز کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ میں کھل کر کے بیان کرتا ہوں میرے عزیزوں، کھل کر کے۔ ابھی ہم اپنے ممبئی میں ایک مرکز بنا رہے تھے تو صاحب وہاں تک پہنچی باتیں، کچھ لوگ کہنے لگے یہ کچھ سرنگ بنا رہے ہیں جس میں جہاد سکھانے والے ہیں۔ چھوٹا سا ایک ناموس رسالت کے تحفظ کی خاطر ایک مرکز بنانے کی بات کی تو ایسی باتیں پھیلائے۔ یاد رکھو ہم سرنگ میں نہیں سکھاتے، کھلے میدان میں سکھائیں گے، اور وہ بھی کوئی ایسی ویسی تربیت نہیں جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہمارا مشن کیا ہے؟ میاں میں تو اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں چاقو چوری تلوار بندوق بارود تو دور ہے، تم بلیڈ لے کر کے بھی مت چلو، اس لیے کہ پلاسٹک کا بلیڈ بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگا تو کل فرنٹ پیج پہ تمہارا نام آتنکوادیوں کے ساتھ۔ یہ تو آج کا مزاج ہے۔ میں جس مشن کی بات کر رہا ہوں وہ بات اتنی ہے، چھوڑو یہ سارے ہتھیار، وہ ہتھیار کیوں نہیں اپناتے جو غریب نواز ہندوستان آئے تھے تو لے کر کے آئے تھے؟ وہ سب سے بڑا ہتھیار عشق مصطفیٰ کی دولت، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کاملہ۔ میں جانتا ہوں جب اپنا نوجوان اس دولت سے بھرپور اور سرشار ہو جائے تو اس کا چلنا پھرنا دیکھ کر ہی کئی کیڑوں کو موت آ جائے، یوں ہی موت آ جائے۔ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تنہا آپ حضور پاک کے عشق میں چلتے پھرتے ایک شکل تو بن جاؤ، کم سے کم اس کی بنیاد تو رکھو کہ دنیا تمہیں پہچاننے کے لیے تمہارا نام نہ پوچھے۔ کبھی کنفیوژن اتنا بڑھ جاتا ہے کہ تمہارے نام سے نہیں پتا چلتا تم کون سے دین کے ہو، تو دنیا پھر تمہارے باپ کا نام پوچھتی ہے، باپ کے نام پر بھی کنفیوژن آ جاتا ہے تو دادا کا نام پوچھتی ہے، پتہ نہیں چل رہا کون سے دھرم سے تعلق رکھتا ہے، اس کا نام راجہ ہے، باپ کا نام ببلو ہے، دادا کا نام تینو مینو ہے، کہیں سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے عزیزو ایسی نوبت کیوں آئے؟ آپ کا نام، آپ کے باپ دادا کا نام پوچھ کر کے دنیا یقین کرے۔ میں کہتا ہوں حضور پاک کی محبت میں اپنے آپ کو اتنا سرشار کر لو، کسی گلی سے گزر جائے دنیا دیکھ کر کے کہے مدینے کی گلی کا غلام نظر آتا ہے، تاجدار مدینہ کا غلام نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد اللہ۔ اور یہ ناموس رسالت کی حفاظت یہ اللہ رب العزت کی شان ہے، وہ خود اپنے حبیب کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے قرآن پاک میں ایک دو نہیں کئی آیتیں، جب کفار نے حضور کی طرف انگلی اٹھائی تھی تو جواب پہلے رب العالمین کا تھا۔ ابو لہب نے کہا تھا محمد تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ رب تعالیٰ نے جواب میں آیت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں۔ قرآن میں آیت ہے، یہ نبی پاک کی ناموس کی حفاظت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ دفاع ہے، ڈیفنس ہے جو خود رب ذوالجلال فرما رہا ہے۔ ابو لہب نے کہا تھا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا، حضور کے 3 بیٹے تھے، تیسرے بیٹے کا جب انتقال ہوا تو یہ بات پھیلائی گئی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی، بیٹوں سے نسل چلتی ہے، یہ تیسرا بیٹا بھی چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین ہوئے، رب تبارک و تعالیٰ نے پوری سورہ نازل فرمائی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ان شانئک هو الابتر۔ اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، کھڑے ہوں اپنے رب کی عبادت کریں، قربانی کریں۔ آپ کٹی ہوئی نسل کے نہیں، آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے، یہ رب کا فرمان ہے۔ اپنے نبی کے
عزت کے دفاع میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا آج ڈھونڈ کر کے نکالو ابو لہب کا بچہ کہاں ہے، اس کی اولاد کہاں ہے، نہیں پاؤ گے، لیکن جس وادی میں بھی جاؤ میرے نبی کے خاندان کو ضرور پاؤ گے، سادات کی خوشبوئیں ہر جگہ نظر آئیں گی۔ اللہ کریم نے اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کا کیسا دفاع کیا ہے۔ ایک مرتبہ آیتیں اترنا رک گئی تھی، جو وہی آتی تھی چند دنوں تک وہی نہیں آئی۔ مکہ کے کافروں نے یہ کہنا شروع کیا وَدَّعَ رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، محمد کے خدا نے محمد کو چھوڑ دیا ہے، یعنی اب آیتیں نہیں آتی ہیں، اس کا مذاق کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل پر یہ بات گراں گزری، چند ہی دن نہیں گزرے تھے کہ جبرائیل امین پوری سورہ لے کر آئے، وَالضُّحَىٰ واللیل وما سجا ما ودعک ربک وما قلا۔ اے محبوب، آپ کو آپ کے رب نے نہ چھوڑا ہے نہ کم کیا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، بلکہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے کئی درجے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، یہ سب آیتیں میں وہ آپ کے سامنے کوٹ کر کے بتا رہا ہوں جس میں رب ذوالجلال نے شان رسالت بیان کیا، اپنے نبی کی طرف اٹھنے والی انگلیوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے توڑ دیا۔ جواب ارشاد فرمایا آج اگر ناموس رسالت کی حفاظت یا اس کا دفاع کوئی کرتا ہے تو یہ سنت الہیہ ہے، یہ اللہ رب العزت کے قانون اور اس کی سنت ہے۔ آج اس سنت پر عمل کرتے ہوئے جو اکابرین امت آئے ان کی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لوگوں ایک بات یاد رکھو، حالات جتنے بھی خراب ہو جائیں اپنے نبی کی عزت کی حفاظت وہ جس سے چاہے لے لے، جس سے چاہے لے لے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ زمانے کا بہت بڑا متقی پرہیزگار ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا فقیہ اور عالم دین ہو۔ مولا کریم اپنے نبی کی عزت کی حفاظت پتھروں سے بھی چاہے لے سکتا ہے، کتوں سے بھی لے سکتا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تتاریوں کا جو حملہ ہوا تھا بغداد میں، بغداد کو انہوں نے تباہ کر رکھا تھا، ایسا تباہ کیا تھا کہ پورے بغداد کی سڑکیں اور وہاں کی گلیاں مسلمانوں کے خون سے بھری ہوئی تھیں، دریائے دجلہ کے پانی کو لال کر دیا تھا مسلمانوں کے خون سے، مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے تھے، اتنے قتل جس کا شمار نہیں ہوتا۔ ذخیرہ جو مسلمانوں کا تھا بڑی بڑی کتابوں میں اس کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ تتاریوں کا جو حاکم تھا اس نے کچھ علماء کو قید کر کے گرفتار کر کے اپنے دربار میں منگوایا، جو مسلمان بچے کچے تھے، ان علماء کو بیڑیاں باندھ کر کے زمین پر اوندھا لٹایا گیا۔ آپ پوچھتے ہیں نا ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سنیے میرے عزیزوں، حالات تو ایسے ہو گئے تھے بغداد میں کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ آج لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ غزہ کے مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں، کیا ہوگا؟ توجہ، ان علماء کو قید کر کے بیڑیاں باندھ کر کے زنجیروں میں بادشاہ اپنے دربار میں اوندھا لٹایا ہے، اور اتنے ہی پر بس نہیں، ایک زر خرید عیسائی پادری دربار میں لایا گیا ہے، اس کو نذرانہ صرف اس بات کا دیا جا رہا ہے کہ وہ رسول اللہ کی شان میں گالیاں دے، حضور کی شان میں گالیاں دے، ان مسلمانوں کے دلوں کو جھلائے۔ ہر زمانے میں دنیا یہ جانتی ہے مسلمان قتل سے اتنا ڈرتا نہیں ہے جتنا رسول پاک کی عزت پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی، اور ہے یہ حقیقت ہے۔ ہمارے بہت سارے ظلم و ستم ہم برداشت کر لیتے ہیں، لیکن نبی پاک کی شان میں ادنا توہین برداشت نہیں ہوتی۔ اس ظالم نے ایک عیسائی پادری کو دربار میں بلایا اور کہا ان کے نبی کی شان میں گالیاں دیتے رہو، تم پر پیسے لٹائے جائیں گے، اور وہ گالیاں دینے لگا۔ کون ہے وہاں پر جو حفاظت کرے میرے نبی کے نام کی عزت؟ کون ہے؟ کون حفاظت کرے گا؟ جو علماء تھے وہ تو زنجیروں پہ قید ہیں، کون ہے؟ اللہ کریم جب چاہے جیسے چاہے حفاظت کرتا ہے۔ دربار میں بادشاہ کا ایک کتا تھا جو سونے کی زنجیر سے کوٹے پر بندھا رہتا تھا، ایک کھوٹے پر بندھا رہتا تھا۔ جیسے ہی وہ پادری گالیاں دینے لگا وہیں سے کتا بھونکنے لگا،
زور زور سے بھونکنے لگا. درباریوں نے کہا کہ تیرا بیان شاید کتے کو اچھا نہیں لگ رہا اس لیے کتا بھونک رہا ہے. عیسائی پادری نے کہا وہ تو جانور ہے, میرا بیان کیا سمجھے گا. دوسری بار گالیاں دینے لگا, کتا پھر بھونکنے لگا. پھر لوگوں نے کہا تیرے بیان پر ہی کتا بھونک رہا ہے. اس عیسائی پادری نے کہا میرے بیان پر نہیں بھونک سکتا, اسے کیا خبر ہے. تیسری بار جب نبی پاک کی شان میں ہرزہ سرائی شروع کیا, اس کتے نے زنجیر توڑ دیا اور اچھل کر کے ایسے دربار میں آیا, اس عیسائی پادری کے سینے پر چڑھ کر اسے دم زدن میں چاک کر کے 2 ٹکڑوں میں بدل دیا. اس کتے کی ہیبت ایسی طاری تھی, پورے دربار میں سپاہی سے لے کر بادشاہ تک ہر آدمی کھڑا رہ گیا اور کتے کو دیکھنے کی بھی تاب نہیں تھی. ایسا لگتا تھا کوئی شیر ببر آیا ہوا ہے. اس کتے کی ہیبت سے لوگ ڈرے ہوئے تھے. اور تاریخ میں یہ لکھا ہے جنہوں نے ہماری کھوپڑیوں سے مینار بنایا تھا, جنہوں نے بغداد کو ہمارے خون سے نہلایا تھا, اسی تتاریوں کے دربار میں 1 2 نہیں 10,000 تتاریوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب رب تبارک و تعالی ناموس رسالت کی حفاظت فرماتا ہے تو وہ کتوں کے ذریعے سے بھی کام لیتا ہے. یہ بات یاد رکھو. اور دنیا کو بھی میں یہ بتاتا ہوں, ہمیں قید کر دینے سے یا ہمیں پھانسی دے دینے سے اسلام کا خاتمہ نہیں ہوگا. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے, آپ کو پتا ہے تاریخ میں جب مراد آباد میں کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ کو پھانسی پر چڑھایا گیا تھا, انگریز 8 دن تک جشن منا رہے تھے. ایک ایسے مولوی کو ہم نے پھانسی پر چڑھایا ہے جس کی زبان چلتی تھی تو ہزاروں لوگ اسے سنتے تھے اور پورے لوگوں میں اس کا ایک رعب تھا. ہم نے اس مولوی کو ختم کر دیا. مسلمانوں میں ایک خوف پیدا ہو جائے گا, ڈر پیدا ہو جائے گا. انگریز 8 دن جشن منائے ہوں گے لیکن انہیں خدائی قانون معلوم نہیں. مراد آباد میں پھانسی پر چڑھا رہے ایک عاشق رسول کو اور پروردگار عالم اسی مراد آباد کے پڑوس شہر بریلی میں امام احمد رضا کو پیدا کر رہا ہے. وہ ایسا عاشق رسول پیدا کیا, جب وہ جوان ہوا تو صرف قلم سے نہیں, صرف زبان سے نہیں, بلکہ پوری تحریک چھیڑ دی. اور آج حالت یہ ہے, انگریز ایک عاشق رسول کو پھانسی پر چڑھا کر یہ سمجھتے تھے کہ عشق رسول کا خاتمہ ہو گیا. نہیں, ممکن نہیں ہے. بریلی کی زبان پھر چلی ہے تو ایسے چلی, خطہ خطہ آج بولتا ہے, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. عزیزان گرامی وقار, آج ان حالات کو دیکھ کر جو سراسیمگی ہے نوجوانوں میں 2 چیزیں عرض کرتا ہوں. سرکار سیدی حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان میرے والد گرامی سے میں نقل کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جو وہ اپنے شاگردوں کے درمیان کہا کرتے تھے, 2 چیزیں اپنی زندگی میں لازم رکھو. کسی ظالم سے ڈرنا مت, کسی مظلوم پر اپنا جبر یا اپنی طاقت کا استعمال نہیں کرنا. کسی کمزور پر طاقت کا استعمال نہیں اور کسی ظالم سے ڈرنا نہیں. یہ 2 چیزیں لے کر کے چلو, تمہارا کچھ نہیں ہوگا. کلمہ طیبہ پڑھا ہے اور میرے نبی کی امت میں ہو. موت تو یوں بھی کسی بستر پر آنی ہی ہے, اور جب موت آنا ہی ہے تو میرے نبی کی سنتوں پر آ جائے, حضور کی محبت میں آ جائے. کیا فرق پڑتا ہے. عزیزان گرامی وقار, اس جملے کو لے کر چلے, خاص کر آپ کے اس صوبے میں. یہاں لوگوں کو بلڈوزر سے ڈرایا جاتا ہے. مسلمانوں, ایک چھوٹی مشین سے ڈرنے والی قوم تو نہیں. غیر قانونی چیزوں سے بچ جاؤ. بلڈوزر کیا, کئی اس سے بڑی مشینیں بھی آئیں, تمہیں ہلانا نہیں چاہیے. ہاں, زیادہ سے زیادہ غیر قانونی یا پھر کسی طرح سے اپنے ہوس کے لیے مکانوں کو یا دیواروں کو گرایا جا سکتا ہے, لیکن مضبوط عشق رسول ہو, اس سے بڑی طاقتیں بھی تمہارے سینے سے عشق رسول نہیں چھین سکتی. واہ واہ واہ, نہیں چھین سکتی. بس اس دولت کو بناؤ, اس دولت کو بناؤ جو چھینی نہیں جا سکتی, جس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. بس اس عشق کی بات میں کرتا ہوں.
وہ اگر تمہارے پاس ہے تو یہ چھوٹی موٹی مشینیں کیا تمہارا بگاڑیں گے؟ گھر توڑ سکتے ہیں یا تمہاری جائیدادیں لے سکتے ہیں یا تمہیں جیلوں کی سلاخوں پر بند کر سکتے ہیں؟ اتنا اگر ہوتا ہے تو آپ کو یہ عادت ڈال لینی چاہیے، مظفر کو مقید نہ سمجھے سیار، میری یہ اسیری بھی سنت آبائی ہے۔ واہ واہ، اگر قید ہو بھی جائے تو اتنی بات یاد رکھو، ہماری اسیری بھی سنت آبائی ہے۔ عزیزان گرامی اوقات، ناموس رسالت کی حفاظت پر جنہوں نے پہرا دیا ہے ان کی چند مثالیں میں عرض کر رہا تھا۔ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جن کی ہیبت کا عالم یہ تھا کہ وہ تنہا جاتے لیکن دنیا کو خوف زدہ کرتے تھے۔ کس بات پر؟ ارے پیوند لگے کپڑے پہن کر جا رہے ہیں، پیروں میں چھپل نہیں ہے، ہاتھوں میں ایسی تلواریں جس سے سبزیاں نہیں کٹتی، لیکن اس کے باوجود ہزاروں کی فوج میں ان کا رعب تھا۔ سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ المسلول 125 جنگیں اپنی زندگی میں لڑی، ایک جنگ میں بھی شکست نہیں حاصل کی، شکست نہیں ہوئی۔ ان کی ایک تلوار کا وزن 35 کلو کا تھا، وہ ڈھال 40 کلو، یہ لے کر لڑتے تھے اور جس میدان میں اترتے تھے صفوں کی صفیں درہم برہم۔ کون نہیں جانتا آج دنیا میں خالد بن ولید کا نام، جس کو اللہ کے رسول نے سیف اللہ المسلول کہا؟ لیکن جانتے ہو اتنی مہارت تامہ، جنگی میدان کا ایک ایسا بطل جلیل جو کبھی شکست کا منہ نہیں دیکھا، ایک بھری جنگ کے دوران امامہ گر گیا تھا، کفار سامنے ہیں اور تلواریں سوتے ہوئے ہیں، گردن پر تلوار آ سکتی ہے۔ خالد بن ولید تلواروں کی پرواہ نہیں کر رہے، اس امامہ کو اٹھانے جا رہے ہیں، اپنی پگڑی اٹھانے جا رہے ہیں، اور دونوں کافر وہاں جو آپ کی گردن کے پاس تھے وہ دیکھ کر حیرت میں رہ گئے۔ ایسا سپہ سالار جو ہر جنگ کو فتح کر لیتا ہے آج اپنی گردن بچانے کی بجائے اپنی پگڑی بچانے چل پڑا۔ یہ تو جنگ کے ہنر نہیں ہوتے، ایک چھوٹا سپاہی بھی ایسی غلطی نہیں کرتا۔ خالد بن ولید بڑے اطمینان کے ساتھ اپنی پگڑی اٹھا لی اور اپنے سر پر رکھ لیا، اور ان کافروں نے پوچھا ہم تو تمہیں بہت بڑا ماہر سپہ سالار سمجھتے، لیکن تم نے آج ایسی غلطی کی ہے جو ایک چھوٹا سپاہی بھی نہیں کرتا۔ ہم اپنی تلواریں، ننگی تلواریں تمہاری گردن تک لا چکے تھے اور تم اس پگڑی کے پیچھے بھاگ رہے تھے، ابھی گردن الگ کر دیتے ہم۔ خالد بن ولید نے کہا پھر الگ کیا کیوں نہیں؟ پھر انتظار کیوں کر رہے تھے؟ الگ کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو خالد بن ولید اپنے بازو کی طاقت سے یہ جیتتا ہے، اپنی قوت کے بل بوتے جنگوں میں فتح حاصل کرتا ہے؟ یہ بات نہیں، میری اس پگڑی کی اہمیت تم نہیں جانتے، اس میں میرے رسول اللہ کے 3 منہ مبارکہ ہیں، میرا یہ یقین ہے ان منہ مبارکہ کی برکت سے اللہ مجھے فتح عطا کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد۔ میرے عزیزو ایک بات یاد رکھو، دنیا میں جس نے بھی ہیبت طاری کی ہے وہ عشق رسول کی دولت سے ہی طاری کیا ہے۔ بے شک وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کمال درجے کی محبت، حضور کے اعضائے مبارکہ، بال مبارک سے اس قدر والہانہ عقیدت جس کی وجہ سے ان کا یقین تھا کہ مجھے جنگوں میں فتح ملتی اور کفار کے دلوں میں ہیبت طاری ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہے تاریخ میں آپ جھانک کر کے دیکھیں گے ایک ایسا خلیفہ بھی گزرا ہے جس کا نام آج بھی لوگ لیتے ہیں، بلکہ یورپ کی سرزمین پر تو اب اس عظیم جرنیل کا دن منایا جانے لگا ہے، وہ صلاح الدین ایوبی۔ جب بیت المقدس کی بات آئی ہے تو ہر جگہ سے صلاح الدین کا بھی نام آ رہا ہے، نام جڑا ہوا ہے۔ اٹلی اور ڈنمارک میں اب لوگ صلاح الدین ڈے منا رہے، ہم نہیں، دشمنان اسلام بھی کہتے ہیں ایسا جرنیل ہم نے دیکھا نہیں تاریخ میں، اس لیے کہ 50-50 ہزار لوگ قید ہو کر آتے اگر جنگ میں، تب بھی سب کو آزاد کرتا تھا، معاف کرتا تھا، بڑا دل رکھتا تھا، بہت بڑا دل رکھتا تھا۔ اس صلاح الدین کی بات کر رہا ہوں جس کی طاقت کا لوہا پوری دنیا مانگتی رہی۔ صلیبی طاقتوں نے لکھا ہے ایک میدان ایسا بھی ہم نے دیکھا، مسلمان تاریخ نگاروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، انگریز تاریخ نگار لکھتا ہے ایک میدان ایسا بھی آیا
جب 4 لاکھ صلیبی تھے لیکن مقابلے میں صلاح الدین کے پاس صرف 12,000 کی فوج تھی، پھر بھی ڈٹا رہ گیا اور ڈٹا ہی نہیں رہا بلکہ 4 لاکھ کو تتر بتر کر کے رکھ دیا۔ واہ واہ، وہ طاقت کا لوہا دنیا مانتی تھی، اس صلاح الدین کی بات میں کر رہا ہوں۔ یہ دولت کہاں سے تھی صلاح الدین کے پاس؟ جو خالد بن ولید کو ملی، جو عمر بن خطاب کو ملی رضی اللہ عنہما، وہی صلاح الدین ایوبی کے پاس بھی تھی۔ برنس نام کا ایک ایسا عیسائی سپہ سالار تھا جس نے ملک شام میں کچھ مسلمانوں کو گرفتار کیا جو حج پہ جا رہے تھے، عورتوں کو ذلیل کیا، ان کو کوڑے مارے، ان کا مال لوٹ لیا۔ سنو، جب وہ مسلمان وہاں پر کسی کے آسرے پر نہیں تھے، کسی کے سہارے پر نہیں تھے، وہ برنس انہیں کوڑے مارتا تھا اور کہتا تھا، کیا کہتا تھا؟ بلاؤ اپنے محمد کو، کہاں ہے تمہارا محمد؟ نعوذ باللہ، حضور کا نام لے کر کے تانا دیتا تھا، تم بات بات پر محمد عربی کی بات کرتے ہو، بلاؤ محمد کو۔ آج میں تم کو قید کیا ہوں، آج میں مار رہا ہوں، کوئی تم کو بچا نہیں رہا ہے۔ ایسے جب حالات آ جائیں تو میرے عزیزو یہ مت سمجھنا کہ اللہ کے رسول کی مدد نہیں آتی ہے، امتحانوں سے گزارا جاتا ہے۔ یہ وقت گزر گیا اور ان گرفتار مسلمانوں میں سے کوئی ایک آ کر صلاح الدین کے پاس یہ بات عرض کیا۔ برنس نام کا ایک ایسا جرنیل ہے عیسائیوں کا جس نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو گرفتار کیا اور کوڑے مارتا تھا، مال لوٹتا تھا اور کہتا تھا بلاؤ محمد کو، کہاں ہے؟ یہ اس زمانے کی بات ہے جب صلاح الدین بہت بیمار تھے، بستر پر لگ چکے تھے، بیمار تھے۔ صلاح الدین کو جیسی ہی یہ بات پتا چلی، گرج کر کہنے لگے میں اپنی پوری طاقت و قوت جمع کروں گا اور اس کے بعد اس برنس کے پیچھا کروں گا۔ 2-2.5 سال گزر گئے، 2.5 سال گزر گئے، بیمار بھی تھے اور اسی بیماری میں اپنے لشکر بھیجتے رہے۔ وہ وقت آ ہی گیا، بکرے کی اماں کب تک خیر منائے گی، ایک دن بکرے ہی تو آئے گی۔ اس برنس کو صلاح الدین کی فوج نے گرفتار کیا اور وہ گرفتار ہو کر جب قیدی بن کر صلاح الدین کے پاس لایا گیا، صلاح الدین ایوبی کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھی، اپنی ہاتھ میں تلوار لے کر کے آئے اور پوچھا کیا کہتا ہے بتا برنس۔ برنس کہا میں تمہارے بارے میں جانتا ہوں، تم ہزاروں قیدیوں کو یوں ہی آزاد کرتے ہو، جب جب تمہارے پاس قیدی آتے ہیں ان کو تم فدیہ لے کر یا چھوٹی سی بات پر آزاد کرتے ہو۔ آج بھی میں وہی امید رکھتا ہوں صلاح الدین مجھے آزاد کرے گا۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا ہرگز نہیں، تیرا خیال باطل ہے، تیرا گمان غلط ہے، صلاح الدین آزاد تو ضرور کرتا ہے لیکن اس کو نہیں جو نام مصطفیٰ پر انگلی اٹھاتا ہے، جو میرے نبی کو للکارتا ہے۔ آج سے 2.5 سال پہلے تو نے مسلمانوں کو گرفتار کر کے کہا تھا بلاؤ محمد کو، کہاں ہے؟ یہ دیکھ محمد عربی نے تلوار دے کر مجھے بھیجا ہے تیری گردن لینے کے۔ واہ واہ، کون ہے جو تجھے بچائے گا؟ یا رسول اللہ۔ میرے عزیزوں، صلاح الدین ایوبی نے تاریخ میں کی سچائیوں میں یہ واقعہ ایسا رقم کیا کہ آج ہم کو یہ سمجھ کر کے چلنا چاہیے ہمارے ہر مسئلے میں سمجھوتا کیا جا سکتا ہے، حضور کی عزت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے، کیا بات، یہ نہیں ہوگا۔ اور دنیا آج یہی سمجھتی ہے۔ ان کے لیے میں ایک بات کہوں گا، صلاح الدین ایوبی نے جس برنس کو اس روئے زمین سے نکال کر کے زمین کو پاک کیا تھا، وہ حالات آئیں گے میرے عزیز، پھر اللہ کریم کسی محافظ بیت المقدس کو بھیجے گا۔ میرے نبی کا فرمان ہے لا تزال عصابة من امتی یقاتلون على ابواب دمشق وما حولها وعلى ابواب بیت المقدس لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاہرین على الحق الى ان تقوم الساعة۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
मेरी उम्मत में एक जमात ऐसी होगी जो दिमश्क के दरवाजों मुक़द्दस पर के इर्द गिर्द हमेशा लड़ती रहेगी हक के लिए, और किसी के बुरा चाहने से उनका कुछ बुरा नहीं होगा। क़यामत आने तक वो हक के लिए लड़ते रहेंगे। सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी का फरमान है, और वो अहले हक रहेंगे हर जमाने में। आज यहाँ पर भी हम देख रहे हैं बहुत सारे कुत्ते अब गलियों में आ गए भौंकने के लिए, हालात देख देख कर। और जिस भी मीडिया, दज्जाली मीडिया को खोलो, शुरू हो गया इन हालात को बयान कर करके। देखो यहाँ पर इनको कैसे मारा जा रहा है, कैसे काटा जा रहा है, कैसे इनके चीतड़े उड़ाए जा रहे हैं। शर्म करो जालिमों, 6 महीने के बच्चों को भी आतंकवादी कहते हो। हजारों बच्चों का खून हो गया, फिर भी ये दुगली दुनिया ऐसी है जो रशिया को आतंकवाद नहीं कह सकती, जिसने यूक्रेन को राख में बदल कर रख दिया है। वहां कोई नहीं कहता, इसलिए कि इनका दादा है। और यहाँ पर छोटी सी एक जमात के पीछे पड़े हुए हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, वो वक्त आएगा मेरे अजीजों, ये हालात जो आज पैदा हो रहे हैं, कुरान में रब तबारक व तआला फरमाता है, हम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। रब फरमाता है, लोग क्या ये समझते हैं ये यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, या ऐसे ही जन्नत में चले जाएंगे, और इनको वैसे नहीं आजमाया जाएगा जैसे पिछलों को आजमाया गया था। क्या उनको सख्त तकलीफें आई, पिछले दौर के उन जियालों को आजमाया गया, सख्त तकलीफें आई, उनको हिला दिया गया, वो ज़ुल्ज़िलू। यहां तक के रसूल ने भी और उनके साथ वाले ईमान वालों ने कहा, अल्लाह की मदद कब आएगी? मौला फरमाता, आगाह हो जाओ, अल्लाह की मदद बहुत करीब है, अल्लाह की मदद बहुत करीब है। ये हालात आ जाने के बाद भौंकने वाले भौंकते रहेंगे, लेकिन तुम्हारे दिलों में नर्वसपन ना आए, डर और नाउम्मीदी ना आए। वो अल्लाह जो अबाबीलों को भेजा, वो रब्बे जुल जलाल जो बद्र में अपने नबी के चाहने वालों को 5000 फरिश्तों से मदद किया, वो रब्बे जुल जलाल जिसने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से जिंदा बाहर निकाला, वो रब्बे जुल जलाल जिसने तपती हुई आग से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलामत निकाला, वो रब्बे जुल जलाल जो तेज और तर्रार छुरी के नीचे इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले की हिफाजत की, वो कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। वो हय्यो क़य्यूम है, उसकी जात पर तवक्कुल रखो, यकीन रखो, मदद आएगी। न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं? ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं? अरे अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, वाह। मेरे अजीजों, नामों से रिसालत की हिफाजत करना हो तो डर और खौफ सीने से निकाल दो। मौत तो किसी जगह आनी है। इश्क अगर जुर्म हो तो फांसी की सजा दी जाए। आशिक रसूल कहता है, इश्क अगर जुर्म है तो फांसी की सजा दी जाए, दरे महबूब पे लेकिन ये सजा दी जाए। क्या बात है, क्या बात है। हमारी तमन्नाएं यही है, हुजूर से मोहब्बत करना अगर जुर्म है तो ये जुर्म बार बार करेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलना। आपसे मैं एक सवाल करता हूं, नामूसे रिसालत की हिफाजत कैसे करेंगे? ये जुबान से, इन नारों से, इन मजमों से? आपसे मैं पूछता हूं, अगर दुनिया तुम्हें रसूलुल्लाह का गुलाम कहकर पुकारे तो तुम्हें कोई एतराज है? आपको बुरा लगेगा? बल्कि मैं तो समझता हूं अगर हमारा इंट्रोडक्शन इस बात से हो जाए, ये तो जिंदगी की मेराज है। वाह वाह वाह, सगे तैबा सब कह के मुख पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। बेदम वारसी तो कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, दुनिया मुझे तैबा का कुत्ता कहकर पुकारे, बस मेरी इतनी पहचान बना दो, मेरी इतनी पहचान बना दो। आज उस मुजद्दिद आजम का जिक्र जो हर मजमे में होता है,
جس کو اللہ نے 55 سے زیادہ علوم و فنون پر مہارت تامہ دی تھی، وہ بریلی کا امام جس نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی، فتاوی رضویہ اور کنز الایمان جیسے ایسے ذخیرے دیے ہیں سنیت کو، جس کے علم کا کوہ ہمالیہ اتنا اونچا کہ دیکھتے ہوئے لوگوں کی ٹوپیاں گر جائیں، لیکن اس بریلی کے امام نے جب اپنا انٹروڈکشن کرایا تھا، اپنا تعارف کرایا تھا، تو یہ نہیں کہا تھا میں نقی علی خان کا بیٹا ہوں، میں رضا علی خان کا پوتا ہوں، میں بریلی کا بڑا زمیندار ہوں، میں بڑا عالم و فقیہ ہوں، میں بہت بڑا مفکر اسلام ہوں۔ نہیں، اپنا تعارف کرایا تو یوں کرایا، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ، واہ بھائی، زندہ باد زندہ باد۔ آپ سے میں یہی بات تو پوچھ رہا ہوں، اتنی بڑی عبقری شخصیتیں نبی پاک کی غلامی پر فخر کرتی ہیں۔ اے نوجوانوں، کیا تمہیں کوئی آپتی ہے، کوئی اعتراض ہے اگر دنیا تمہیں نبی کا غلام کہے؟ نہیں اعتراض ہے تو پورے کے پورے غلام بنتے کیوں نہیں تھے؟ کیوں نہیں بنتے؟ تمہیں داڑیاں رکھنے میں شرم آتی اور پھر کہتے ہو غلام کہے تو برا نہیں لگتا؟ تمہیں ٹوپیوں سے شرم آتی، بار بار ان داڑیوں کو نکال کر پھینکتے ہو سیکولر بننے کی چکر میں، کامن آدمی بننے کے چکر میں، کہ دنیا کبھی ہم کو ملا مولوی نہ کہے اور آتنکوادی نہ کہے۔ یاد رکھو میرے عزیزوں، چند دنوں پہلے ایک آٹو ڈرائیور ہمارے پاس آئے، انہوں نے پوچھا تھا حضرت اس زمانے میں بھی داڑھی رکھنا واجب ہے؟ اس زمانے میں بھی حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، کچھ مصلحت کے ساتھ کچھ نہیں کیا جا سکتا؟ میں نے کہا اس زمانے میں یہ واجب اور بڑھ گیا ہے، یہ واجب بڑھ گیا ہے، اس لیے کہ جسے تلوار نہیں چبھتی اسے داڑھی چبھتی ہے آج، لیکن ہم چبانے کے لیے نہیں رکھتے۔ میں نے ان سے کہا صاحب آپ کو تکلیف کس بات کی ہے؟ اس دنیا میں جی رہے ہو جہاں لوگوں کو چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی، تمہیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟ لوگوں کو بالیاں پہننے میں، چوڑیاں پہننے میں شرم نہیں آتی مردوں کو، اور تمہیں نبی پاک کی سنتوں پر کیوں شرم آئے؟ کیوں غلامی پر اعتراض ہے تمہیں؟ جب نہیں ہے تو کھل کر میدان میں آؤ اور دنیا کو بتاؤ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ واہ، تو کھل کر کے غلامی کرو، کھل کر کے غلامی کرو، چھپا چھپا کر یہ نہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں تمہارا دین سچا ہے یا نہیں؟ یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو؟ تمہارا خدا سچا ہے، تمہارا نبی سچا ہے، اللہ کی کتاب قرآن سچی ہے؟ جب تمہارا یقین ہے خدا بھی سچا، رسول بھی سچا، دین بھی سچا، کتاب بھی سچی، جس کا سب سچا، اسے اس طرح ڈر کر جینا زیب نہیں دیتا۔ سر اٹھا کر جیو اور دنیا کو بتاؤ میرا تعلق کسی مجرم قوم سے نہیں، میرا تعلق اس حبیب کائنات سے ہے جس کا چلنا پھرنا دیکھ کر چاند و سورج بھی رشک کیا کرے، جو محبوب خدا ہے۔ میرے عزیزوں، بات صرف اتنی ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں خود اپنی تباہی کی۔ شاعر نے بہت پہلے کہا تھا دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا رستہ بنا لیا، لوگوں نے آنے جانے کا رستہ بنا لیا۔ گلی میں دیکھو کوئی گھر گر جائے تو لوگ ادھر سے ادھر جانے کے لیے وہی گھر استعمال کرتے، دیواریں گر جائیں تو وہ راستہ بن جاتی۔ ہم نے اپنی اتحاد کو اور اپنے اخلاق کو اپنے ہاتھوں توڑ دیا۔ آج دنیا ہمارے ساتھ فٹ بال کھیل رہی ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ جس دن تم مضبوط ہو جاتے تو اس اقبال کے شعر کو یاد کرو، بہت سچی بات کہی تھی شاعر مشرق نے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں۔ ہماری عزتوں میں کمی آئی ہے تو اس ڈور کے ٹوٹنے سے یا کمزور ہونے سے جو ڈور ہماری مدینے تک چلی جاتی۔ آؤ اے نوجوانوں، بے خوف ہو کر میرے مصطفیٰ کی سنتوں کو عام کرو۔ ناموس رسالت کی حفاظت زبان سے نہیں عمل سے ہوتی ہے، عمل سے ہوتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ حضور نے فرمایا ایسا زمانہ جب آ جائے کہ امت میں فساد ہو یا برا زمانہ آ جائے، اس وقت
جب رسول اللہ کی سنتوں کو ختم کیا جا رہا ہو، تم میں سے کوئی ایک جیالہ مرد اٹھے اور حضور کی ایک سنت کو زندہ کرے، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ناموس رسالت کی حفاظت کی ذمہ داری ہے نوجوانوں تمہارے کندھوں پر ہے، صرف اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء پر نہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو مائک سے بول کر کے حضور کی عزت کی حفاظت کی جائے گی؟ نہیں، تم ہر جگہ ہر گلی میں جب بھی نکلتے ہو نعرے لگاتے ہو اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اتنے نعرے لگتے ہیں تمہاری زبانوں سے، لیکن دل سے پوچھو اس اسلام زندہ باد کے نعرے کو تم کتنا سویکار کرتے ہو اپنے گھر میں؟ تم اپنی بیویوں پر اسلام کیوں نہیں پسند کرتے؟ تم اپنی بیٹیوں پر اپنے بیٹوں پر اسلام کیوں نہیں پسند کرتے؟ ذرا شادیوں میں جا کر ماحول دیکھو، وہاں اسلام زندہ باد کہاں چلا گیا؟ وہاں وہ آوارگی، وہ بے پردگی۔ عزیزان گرامی وقار، قول و عمل میں ایک ہو جاؤ۔ اگر اسلام سے محبت کرتے ہو تو اپنے گھروں سے محبت کرو، ماحول لے آؤ۔ دنیا آج تمہارے ساتھ جو کھیل رہی اس کی وجہ یہ ہے تم نے اپنے کلچر، اپنے اخلاق کو نکال کر پھینک دیا اپنے گھروں سے۔ صبح اٹھ کر کے گانے لگانا، اپنے گھروں میں بڑے بڑے ٹی وی اسکرین لگا کر بچوں کی تربیت ٹی وی سیریل اور فلموں سے کرنا، یہ تمہیں زیب نہیں دیتا، جس کی وجہ سے آج بچوں کے ہاتھ میں قرآن نہیں تاش کے پتے آ گئے۔ آج ہمارے ان نوجوان بچوں کو ہم دیکھ رہے ہیں جو رات بھر گلی کے نکڑ پر بیٹھ کر انٹرنیٹ چلاتا ہے اور گیم کھیلتے کھیلتے صبح کر دیتا ہے۔ یہ وہ نوجوانوں کے ہاتھ ہیں جن کے ہاتھوں میں تقدیر تھی، ایک ایسی تقدیر تھی کہ یہ مکہ سے نہتے نکلے تھے تو پوری دنیا میں چھا گئے تھے، پوری دنیا میں چھا گئے تھے، کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکتی تھی۔ میں تمہیں یاد دلاتا ہوں ہمارے اسلاف کون تھے، ہمارے بزرگ، ہمارے پرکھوں کی تاریخ کیا تھی۔ ہمارے پرکھوں کی تاریخ تو یہ تھی، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، ارے حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے۔ توپ کیا چیز ہے، تیغ کیا چیز ہے، ہم تو توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ ہمارے اسلاف وہ تھے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، آ گیا دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حیاض، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نوا۔ یہ ہمارے اسلاف کی تاریخ تھی جو تم بھلا بیٹھے ہو۔ آج ناموس رسالت کی حفاظت کی بات بار بار تمہیں یاد اس لیے دلائی جا رہی ہے، تقریروں سے کم اپنے عمل سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اے نوجوانوں تم کمیٹیاں بناؤ۔ میں نے بہت سارے کھچڑے کمیٹیاں دیکھی، نیاز کمیٹیاں ہیں، چادر کمیٹیاں ہیں، گاگر کمیٹیاں ہیں، عرس کمیٹیاں ہیں، اخلاق رسول کمیٹی کیوں نہیں جو ہر نوجوان اٹھ کر کے یہ عہد کرے، دنیا بھونکتی ہے تو بھونکے، اس زمانے میں بھی میں میرے نبی کا وفادار ہوں اور ان کی سنتوں کو لے کر چلوں گا۔ یاد رکھو نوجوانوں، جب تمہیں کوئی کہتا ہے تو تم یہ کہتے ہو ابھی تو جوانی ہے مولانا، عیش کرنے دو، ابھی ہم جوان ہوئے ہیں، تھوڑا سا انٹرٹین کرنے دو، ہماری لائف کو انجوائے کرنے دو۔ یاد رکھو جوانوں، تم کفار و مشرکین کی اقتداء کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے، تم ان کے مقلد بنا کر نہیں بھیجے گئے، تم ان کی زندگیوں پر اپنی زندگیوں کو نہ ناپو۔ اگر کوئی ننگا گھومتا ہے تو تمہیں اس پر فرق نہیں پڑنا چاہیے، اگر کوئی عیاشی کے اڈے پر بیٹھا ہے تم اسے نہ دیکھو۔ تم کون ہو؟ خیر امت ہو۔ تم کون ہو؟ نبی پاک کی امانت ہو۔ تمہارا مسلک، تمہارا مذہب، تمہارا مشرب کیا ہونا چاہیے جو تاج الشریعہ بدر الطریقہ نے ہمیں سکھایا تھا؟ زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ یہ ہو جائے ہمارا جینا مرنا حضور کے لیے ہو، دھڑکنے نبی کے لیے ہو۔ آپ کو پتا ہے میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ صرف اتنی تھی کہ حضور کے عشق میں وہ دولت ہے۔ ہم نے عاشقوں کو پوری دنیا میں ایسا دیکھا ہے کہ ان کے خوف اور ان کے رعب سے دنیا کانپتی رہی۔ ماضی قریب کی بات آپ نے سنا ہوگا، ترکی کے سلطان عبد الحمید ثانی کا نام، ایسا خلیفہ اسلام، ایسا سلطان جس سے یورپ کانپتا تھا،
پورے عبد الحمید کی زندگی میں ایک ٹکڑا بیت المقدس کے ارد گرد مانگنے کے لیے یہودیوں کی ناک رگڑ گئی، اس خلیفہ اسلام نے 1 انچ زمین بھی ان کو نہیں دی تھی۔ آپ کو پتا ہے اس کی زندگی میں کتنے منصوبے بنائے گئے تھے انہیں قتل کرنے کے، ان کو ختم کرنے کے، خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے مشرق و مغرب ایک ہو گئے۔ لیکن جانتے ہو وہ رعب و دبدبہ ایسا تھا عبد الحمید کا، ایسا تھا، فرانس نے ایک مرتبہ حضور کی گستاخی پر مبنی فلم ریلیز کرنے کا منصوبہ بنایا، ایک فلم بنانا تھا۔ جیسے ہی سلطان عبد الحمید کو یہ خبر ملی، پیغام صرف اتنا بھیجا کہ اے فرانس کے لوگوں باز آ جاؤ، نبی پاک سے ہمارا ایسا روح کا رشتہ ہے، ایسا ایمان کا رشتہ ہے کہ ہم میں سے کوئی مسلمان اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا۔ اگر تم اس فلم کے ریلیز کرنے سے باز نہیں آؤ گے، خلیفہ اسلام عبد الحمید ثانی نے کہا تھا پوری دنیا کو لا کر میں تمہارے سر پر پھوڑ دوں گا۔ اور ایسا خوف تھا، ایسا ڈر تھا، فرانس نے اس وقت جو اپنا منصوبہ بند کیا تو آج تک وہ فلم نہیں ریلیز کر سکا۔ یہ 150 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت کی یہ یورپی طاقتیں خوف کھاتی تھی، تھراتی تھی عبد الحمید سے۔ کس وجہ سے؟ عبد الحمید کی فوج بہت بڑی تھی، عبد الحمید کا ذہن بہت بڑا تھا، نہیں عبد الحمید کا عشق رسول کمال کا تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، عشق رسول کمال کا تھا۔ مدینہ طیبہ سے جب انہوں نے ٹرین چالو کی تھی استنبول تک کے لیے، جب انجن کو چلایا تو انجن آواز کرنے لگا، عبد الحمید نے کوڑا مارا، شہر رسول میں اتنی بلند آواز۔ عبد الحمید کو وہ بھی پسند نہیں تھا، وہ نبی پاک کے شہر کی حرمت اور عزت رکھنے والا۔ میں نے جتنی مثالیں دی ہیں یاد رکھو، عمر ابن خطاب کی، خالد ابن ولید کی، صلاح الدین ایوبی کی اور خلیفہ عبد الحمید کی، یہ وہ مثالیں میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں جو سب کے پاس اگر کوئی دولت تھی تو عشق رسول کی دولت تھی، جس سے انہوں نے پوری دنیا کو ذیل کر دیا تھا اور سب کے سامنے اپنی طاقت کا لوہا منوا لیا تھا۔ اس عبد الحمید کے بارے میں جانتے ہو جس نے عشق رسول میں ایسا بھرا ہوا سینہ اپنے پاس رکھا تھا۔ اس کے زمانے کا ایک غریب آدمی تاریخ میں بتایا گیا ہے، مفلس تھا، قاضی نے اس کو جیل سنا دیا تھا، اس لیے کہ کئی لوگوں سے وہ قرضہ لیا تھا اور قرضہ نہیں دے پاتا تھا۔ قرض خواہوں نے قاضی کے پاس مقدمہ کیا، یہ غریب آدمی ہم سب سے قرضہ لیتا ہے، واپس نہیں کرتا ہے۔ قاضی نے 3 دن کا ٹائم دیا، قرضے واپس کر دے نہیں تو جیل میں ڈال دوں گا۔ وہ روتا ہوا اپنے گھر جا رہا تھا، ایک بزرگ ملے، کہا تیرے مسئلے کا حل یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں رو رو کر کے بیان کر، کچھ نہ کچھ مدد آئے، کچھ نہ کچھ مدد آئی۔ رات کو گیا وہ روتا ہوا بارگاہ مصطفیٰ میں فریاد کرتا ہوا سو گیا۔ میرے عزیزو بات سچی ہے، جب دل ٹوٹتا ہے تو مدینے کا تاجدار آتا ہے۔ خواب میں میرے آقا تشریف لائے، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ اس غریب نے کہا آقا آپ کو حال معلوم ہے، میں غریب ہوں، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، ٹوٹ گیا ہوں، قرضہ لے لے کر کے گھر چلا رہا تھا، اب تو مجھے قاضی کی دھمکی آ گئی، 3 دن کے اندر ادا نہیں کیا تو جیل چلا جاؤں گا۔ اس غریب کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بیان کیا کہ جا کل اٹھنے کے بعد بادشاہ کے دربار میں چلا جا، جو سلطان ہے اس کے دربار میں جا کر اس سے کہہ کہ تجھے جتنی ضرورت ہے وہ لے لے۔ اس غریب نے کہا سلطان تک ہماری پہنچ کہاں ہے، کیسے جاؤں گا، اور اگر جا کر کہہ بھی دوں کہ آپ نے بھیجا ہے وہ کیسے یقین کرے گا۔ اللہ اکبر، تاجدار کائنات نے فرمایا اس سے صرف اتنا کہنا، روزانہ سورج نکلنے سے پہلے تو 1000 بار اپنے نبی پر درود بھیجتا، اور یہ بات کوئی نہیں جانتا، وہ ایسا عاشق ہے میرا، لیکن کل کی رات تھک کر سو گیا تھا، مجھ پر درود نہیں پڑھ سکا، یہ بات جا کر اسے کہہ دینا۔ صبح وہ غریب اٹھا اور جا کر کے سلطان اسلام کے پاس کہتا ہے مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا۔ سلطان اسلام نے پوچھا کہ کیوں کہہ رہا ہے اللہ کے نبی نے بھیجا؟ کہا یہ بتا کر کے بھیجا ہے آپ روزانہ رات حضور پر 1000 بار درود پڑھتے ہو، اور کل کی رات تھک کر سو گئے، پڑھنا بھول گئے۔ سلطان اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا،
کہا یہ بات تو میری بیوی کو بھی نہیں معلوم، یہ راز تھا، اور اگر تجھے معلوم ہے تو یقیناً میرے مصطفیٰ کی بشارت آئی ہے۔ آج تو میرے وارے نیارے ہیں، خزانے سب کھلے ہیں، جتنا مال چاہے لے جا، اس لیے کہ یقین وہ آ گیا ہے، ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ نبی جو سنتے ہیں، سن کر کے فریاد کو پہنچتے ہیں۔ اس غریب نے جتنی ضرورت تھی وہ مال لے لیا، اور عدالت میں آ کر کے قاضی سے کہا، قاضی صاحب ان قرض خواہوں کو بلا لیجئے، میں اپنا قرضہ ادا کرتا ہوں، مجھے سلطان کی طرف سے یہ انعام ملا ہے۔ قاضی نے کیا کہا، تو بیٹھ جا، تیرا قرضہ میں اپنی جیب سے ادا کرتا ہوں، میں ادا کرتا ہوں۔ اس غریب نے کہا، کل تو آپ دھمکی دے رہے تھے اور آج اپنی جیب سے ادا کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ قاضی نے کہا، کل میں تجھے نہیں پہچانتا تھا، فیصلہ سنا کر گھر گیا تو خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، میرے آقا نے تیری طرف دکھا کر کے مجھے کہا، اے قاضی دنیا تیرے پاس بہت ہے، اس غریب کی مدد کر، کل قیامت کے دن اللہ جنت میں تجھے محل عطا کرے گا، لہذا تو اپنی جیب سے نہیں، میں اپنی جیب سے ادا کروں گا۔ جتنے قرض خواب بیٹھے تھے انہوں نے یہ ماجرا دیکھا، کھڑے ہو گئے، کہا قاضی صاحب نہ آپ ادا کریں گے نہ وہ ادا کرے گا، اور بھی قرضہ چاہے تو ہم اور دیں گے، اس لیے کہ اس کی حیثیت حضور کی بارگاہ میں اتنی ہمیں معلوم نہیں تھا۔ وہ قرض دار جو تھا اس دربار سے اٹھتا ہے، نہ اسے 1 روپیہ دینا پڑا، نہ کسی کو منانا پڑا، بلکہ پلس اس کو سلطان کی طرف سے خزانہ بھی ملا۔ وہاں دربار سے نکلا اور جھومتا ہوا کہنے لگا، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اس واقعے کو میں نے صرف اس لیے آپ کے سامنے بیان کیا، وہ سلطان کون تھا جس کا 1000 بار کا درود روزانہ کا معمول تھا؟ وہ خلیفہ عبدالحمید ثانی تھا، جس کا رعب و دبدبہ ایسا تھا کہ آج کے دور کے 50 ملکوں پر وہ تنہا حکومت کرتا تھا۔ آج 50 کنٹریوں میں بٹ گیا یورپ، ان میں تنہا حکومت تھی عبدالحمید کی۔ میرے عزیزو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ طاقت و قوت اسی عشق مصطفیٰ کا نام، اس محبت مصطفیٰ کا نام ہے۔ آج بڑے بڑے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں، ارے تیل کی جائیدادیں اتنی ہیں، یہ سعودی، یہ امارات، یہ بحرین، یہ قطر، یہ وہ امیر عرب کے دیش ہیں جو تیل پی پی کر کے مر جائیں گے، ایک لقمہ فلسطینیوں کو کھلا نہ پائیں، اور نہ ہی ان سے کوئی دنیا خوف زدہ ہے، دنیا ان سے ڈرتی بھی نہیں۔ کیوں؟ ایسے پٹھو ہیں کہ ان کی زبانوں میں ہماری زبان رکھی گئی ہے، دنیا جانتی، یورپ کو، امریکہ کو معلوم ہے، لیکن ان بڑے بڑے طاقتور دیشوں سے نہیں ڈرنے والا یورپ، ہم نے ابھی 4-5 سال پہلے دیکھا ہے، ویل چیئر پر بیٹھ کر کے خطاب کرنے والے ایک خادم حسین سے یورپ تھراتا تھا، ڈرتا تھا، اور بار بار یہ کہتا تھا کہ ان کی تقریروں کو بند کرو۔ ہم سوچتے ہیں جس کے پیر میں تکلیف ہو کھڑا نہیں ہو سکتا، ویل چیئر پر بیٹھ کر لبیک کا نعرہ لگاتا ہے، یورپ کی دھرتی بھی ہلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پتہ یہ چلا طاقت و قوت تخت و تاج کا نام نہیں، فوج کا نام نہیں، بادشاہی تاج کا نام نہیں، طاقت و قوت حقیقت میں عشق مصطفیٰ کا نام۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ اب آؤ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے پر آیا ہوں۔ ساری دنیا کے ان ناموں سے رسالت کے محافظین جو جیا لیتے ان کی بارگاہ میں نے خراج عقیدت پیش کیا، جنہوں نے میرے نبی کے نام کی عزت کی حفاظت کی ہے، وہ خواہ سیدنا عمر ابن خطاب ہوں، سیدنا خالد ابن ولید ہوں، سیدنا صلاح الدین ایوبی ہوں، یا سلطان عبدالحمید ثانی ہوں، یا وہ ان جرنیلوں کی بات میں کر رہا ہوں جن کی طاقت کا لوہا پوری دنیا مانتی تھی، لیکن ان سب کے پاس ایک ہی طاقت تھی، وہ عشق رسول کی تھی۔ آپ کو میں اب اس جیالے مرد قلندر کے دربار میں لے جاتا ہوں جس کی طاقت کا لوہا آج بھی دنیا مانتی ہے، اور ہر علاقے میں جس کا رعب چھایا ہوا ہے، وہ کون ہے؟ وہ بریلی کا تاجدار ہے، وہ امام اہل سنت ہے، اس لیے کہ دنیا آج ان کے نام لیواؤں سے ڈر رہی ہے۔ یہ بریلوی ہے تو ڈر لگ رہا ہے، اس لیے نہیں کہ آتنکوادی ہے،
اس لیے نہیں کہ دہشت گرد ہے، اس لیے کہ عشق رسول میں جب نکلتا ہے تو کایا پلٹ دیتا ہے، زیر کو زبر کر دیتا ہے، زبر کو زیر کر سکتا ہے۔ اس عاشق رسول کے پیروکاروں سے آج دنیا لرز رہی ہے، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنا جینا مرنا بنا لیا تھا، اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا۔ آپ کو پتا ہے آج ہمارے مجمع میں اعلیٰ حضرت کے نعرے لگتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ بڑھیج قبیلے کا بہت بڑا پٹھان تھا یا بہت بڑا زمیندار تھا، اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت اور عشق محبت کے نعرے نہیں لگتے، بلکہ نعرے صرف اس لیے لگتے ہیں اس امام اہل سنت نے زندگی بھر ہمارے دلوں کو جو عشق رسول پلایا ہے، بھرا ہے۔ جب مقام اس طرح کا آیا کہ کتے حضور کی شان میں بھونک رہے تھے، اپنے جیسا کہہ رہے تھے، پیٹ پیچھے کا علم نہیں، پاگلوں بچوں کے علم کے برابر کہتے رہے، تب بریلی کا امام ناموس رسالت کی حفاظت کرتے ہوئے بڑھ چڑھ کر کے کہا تھا، کتے کیا کہتے ہیں اس سے کوئی پرواہ نہیں، ہم تو نبی کی بارگاہ میں کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں، ناموس رسالت کی حفاظت یہ بریلویوں کے خون میں داخل ہے۔ آج پورے بر صغیر کے خطوں میں دیکھو، نبی پاک کی شان میں گستاخیوں کے خلاف اگر کوئی جماعت میدان میں نظر آتی ہے تو عاشقان امام احمد رضا کی جماعت، وہ کسی بھی ملک میں دیکھ لینا، یہ ہمارے خون میں ہمارے شریر میں داخل ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اس دولت کو ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ اس امام نے ہمیں بہت سمجھایا تھا، اے نوجوانوں، جس دنیا میں تم جی رہے ہو یہاں حالات ایسے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، یاد رکھنا سونا مت، بیدار رہو۔ جن چوروں کے بیچ تم زندگی گزار رہے ہو یہاں تو یہ آنکھ سے کاجل چرا لیں گے، تمہیں پتہ نہ چل سکے۔ آنکھ سے کاجل کون چراتا ہے؟ ایک تھانے دار صاحب سے ہم نے پوچھا بھی تھا کہ آپ کے پولیس اسٹیشن میں کبھی ایسا کیس آیا ہے کسی نے کاجل چرایا ہو؟ وہ ہنسنے لگے، کہا یہ کیا بات، ہماری ان سے چلتی رہتی ہے۔ میں نے کہا ہمارے امام عشق و محبت نے کہا ہے آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں ایسے چور۔ کون چراتا ہے میرے عزیزوں؟ اس عاشق رسول کی زبان سنو، کاجل کا مطلب وہ ڈبی والا کاجل نہیں، تمہاری آنکھوں میں حقیقت میں جو کاجل ہے وہ عشق رسول کا ہے، حضور کی محبت کا کاجل ہے۔ یہ چرا لیا جائے گا تو پھر تم کچھ نہیں رہو، زندہ لاشیں ہیں، اس لیے اپنی دھڑکنیں ایسی بنا لو۔ آج کے بعد مبارک پور والوں، آپ آئیڈیل ہے پورے ہندوستان کے لیے، آپ نمونہ ہیں ہندوستان کے لیے۔ کل کو کوئی تمہارے کردار پر انگلی اٹھا کر یہ نہ کہے، پوری دنیا کو علم پلانے والا اشرفیہ جہاں ہے وہاں کے لوگ بد کردار ہیں یا بد اخلاق ہیں، چراغ کے تلے اندھیرا کیسا ہے۔ لہٰذا میں آپ سے کہتا ہوں تمہاری ذمہ داری دگنی ہے، ڈبل ہو جاتی ہے۔ اخلاق رسول کی حفاظت، ناموس رسالت کی حفاظت مبارک پور والوں کی دوہری ذمہ داری ہے۔ آپ آگے بڑھو اور آج سے ماحول تبدیل کرو۔ کسی بھی گلی سے گزرے یہاں سے، گانے کی دھن پر صبح نہ ہو رہی ہو، رات کو باجے گاجے ان تمام چیزوں سے راتیں نہ ہو رہی ہوں، بلکہ مبارک پور کی گلیوں سے گزرے تو یہ پیغام ہونا چاہیے، بچہ بچہ کہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ جب یہ مزاج بن جائے گا اے نوجوانوں، ہر طاقت تمہارے سامنے ہیچ نظر آئے، ہر بڑی قوت تمہارے سامنے ہیچ ہوگی۔ بس اس چیز کو اپنا معیار بنا لو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اپنا مسلک اتنا بنا لو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ مجھے پتا ہے ہم بد کردار ہو گئے، اخلاق میں ڈھیلے ہو گئے، گنہگار ہو گئے، لیکن آج بھی ہندوستان کی سرزمین کے کئی علاقے میں
دورے کر کے آ گیا. 6 مہینے میں تقریباً 150 جلسوں سے خطاب کیا ہوگا. ہر جگہ نوجوانوں کو دیکھا جذبات میں میرے نبی کو ویسے ہی پکار رہے ہیں. پتہ یہ چلا سارے مسلمانوں کا, یہ ہمارے سنیوں کا عشق رسول میں ڈی این اے ایک ہی ہے. کیا بات ہے, سبحان چاہے وہ اللہ, مشرق کا ہو, مغرب کا ہو, شمال کا ہو, جنوب کا ہو. کیا بات ہے. آپ جاؤ بنگال کی کھاڑیوں میں, گجرات کی زمین میں, تمل ناڈو کیرلا کی سرزمین پر, یا کشمیر میں, مبارک پور سے جو آواز آ رہی ہے لبیک یا رسول اللہ, ہر زبان پر ہے. آج ہر زبان پر ہے. یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے, اس بات کی علامت ہے کہ عشق رسول ابھی مرا نہیں ہے, کیا بات, سینوں میں ہے. عمل سے کورے ہو گئے, عمل سے دور ہو گئے. حضور کے لیے آج بھی جان دینے کے جذبات رکھتے ہیں, ہے یا نہیں آپ؟ حضور کے نام پر اور ان کی عزت پر بات آئے تو اپنی گردنوں کا نذرانہ لے کر حاضر ہے. ماشاءاللہ. ہر بندہ چاہتا ہے میں اپنے نبی کے لیے جیتا ہوں اور ان کے لیے قربانی دیتا ہوں. ایک سوال کرتا ہوں, گفتگو سمیٹ رہا ہوں, حضور کے نام پر اپنی گردنیں قربان کرنے تیار ہے؟ ہاتھ بھی اٹھاؤ, زبان سے بھی بولو. جان اور گردن بہت بڑی چیز ہے. نبی کے نام پر جب تم گردن دے سکتے ہو, ان کے نام پر کچھ گناہوں کو چھوڑ کیوں نہیں سکتے؟ کیا بات ہے, واہ واہ واہ. کچھ برائیوں کو چھوڑ کیوں نہیں سکتے ان کے نام پر؟ گردن بہت بڑی چیز ہے. جان دے سکتے ہو, چند لت جو پڑی ہوئی ہیں, عادتیں جو پڑی ہیں, ان کو کیوں نہیں ٹھکراتے؟ آج سے آج کرو, میرے کانوں میں گانے کی دھن نہیں بجے گی, سنوں گا تو عشق رسول کے نغمے سنوں گا. سبحان اللہ. آج یہ تمنا کر کے ہم جاتے ہیں میرے عزیزوں, ہمارا خلاصہ کلام یہی ہے کہ کبھی آپ نے, جوانی گزر گئی, بہتوں کے بڑھاپے آ گئے, کیا یہ تڑپ آئی ہے اب تک کہ دنیا کی رنگینیاں بہت دیکھ لیا, حسینائیں بہت دیکھ لی, حسن بھی دیکھ لیا, رنگ بھی دیکھ لیا, ان آنکھوں کو کبھی آپ نے یہ تمنا کی کہ مولا ایک بار تیرے حبیب کے چہرے کا جلوہ بھی دیکھ لوں؟ میں سمجھتا ہوں جس دن تمہارے دلوں میں یہ تڑپ پیدا ہو جائے, تم خود ہی ناموس رسالت کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے, حفاظت کے لیے. نہ تمہیں تقریروں کی ضرورت ہوگی, نہ نصیحت کی. تم خود ہی اپنا راستہ طے کر لو گے. جس کے دل کی دھڑکنیں بڑھ جائیں, مجھے میرے نبی کو دیکھنا ہے, تو وہ بندہ ہر گھڑی یہی کہتا رہتا ہے, میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے, تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے, تیری چاہتوں میں, تیری حسرتوں میں, بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے, میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. جس کے دل کی یہ تڑپ بڑھ جاتی ہے, پھر اس کا جینا بدل جاتا ہے, اس کی زندگی کے دستور بدل جاتے ہیں. دیوانہ دنیا اسے کہتی ہے, لیکن دیوانہ اپنے دیوانگی میں جن منزلوں کو طے کر رہا ہوتا ہے وہ دنیا جانتی ہی نہیں. اس لیے تڑپ پیدا کرو, ہمیں اب جینا ہے تو کیسے جینا ہے بتاتا ہوں. اس امام اہل سنت کے اس پیغام کے ذریعے سے بتاتا ہوں کیسے جینا ہے. اب اپنی ہوس پر نہیں جینا, اپنی مرضی سے نہیں جینا, اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں جینا, اپنے نفس کو پورا کرنے کے لیے نہیں جینا, مجھے جو چاہیے وہ چاہیے, یہ باتیں نہیں, بلکہ اب جینا ہے تو یوں جیو. تاجدار مدینہ کو حاضر و ناظر جانتے ہو تو اس نبی کی طرف توجہ کر کے یوں کہو جو بریلی کے عاشق نے ہمیں سکھایا ہے, یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, بنے تو جہاں اور زمین و زمان سب میرے نبی کے لیے ہے. تو زندگی بھی سب نبی کے لیے ہے. یہ جینا سیکھ لو. دھڑکنیں جب تمہاری تیز ہو جائیں, عشق رسول میں یہ وظیفہ پڑھتے جاؤ جو سرکار مفتی اعظم ہند نے ہمیں سکھایا ہے. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. جنہوں نے یہ تمنا کی ہے میرے نبی نے ان کو اپنی سخاوت سے عطا بھی کیا ہے. جانتے ہو آپ, جانتے ہو آج یہ تمنا کرنا اس لیے میں سکھا رہا ہوں. تمہاری آنکھوں کو اگر حیا مل سکتی ہے تو اس تمنا سے ملے گی. حضور کو دیکھنے کی تمنا پیدا کر لو, یہ گندی تصویریں دیکھنا تمہاری آنکھوں سے ویسی دور ہو جائیں گی. رات کی تنہائیاں ہوں, موبائل کا اسکرین ہو یا ٹی وی کے یہ پردے ہوں,
جب تمہارے سامنے بے حیائی کی ننگی تصویریں رقص کرنے لگے تم خود ہی اس سے کنارہ کشی اختیار کرو گے اور دل سے پکار کر کہو گے نہیں، یہ تصویریں میرے آنکھوں کو زیب نہیں دیتی، میں نے آنکھیں بچا رکھی ہیں حسن مصطفیٰ دیکھنے کے لیے، آمینہ کے لال کو دیکھنے کے لیے۔ اخلاق سنور جائیں گے، تم خود ہی ناموس رسالت کی حفاظت کے راستے پر چل پڑو گے۔ تمنا پیدا کرو، وہ تمنا جو امام اہل سنت نے بریلی میں جا کر کے کیا تھا، جو پیر مہر علی گولڑوی نے حضور کی بارگاہ میں کیا تھا۔ پاکستان پنجاب کے علاقے کے پیر مہر علی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، یوں کہا یا رسول اللہ ایک بار میں ماتھے کی آنکھوں سے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ صبح کہا، دوپہر میں کہا، رات میں کہا، طلب تھی، کہتے رہے، زیارت تو نہیں ہوئی۔ وہاں پھر آپ نے یہ کہا تھا، کتنے مہر علی کتنے تیری سنا، گستاخ اکھیں کتنی جا اڑیاں۔ کہا اے مہر علی تیری آنکھیں کہاں ہیں اور تو نے کیا طلب کر لیا، کیا طلب کر لیا؟ اتنی بڑی چیز کو دیکھنے کی بات کی، کہاں تیری آنکھیں اور کہاں کا مطالبہ؟ یہ کہہ کر کے نمناک آنکھوں سے گزر گئے تھے۔ مدینے سے نکل کر بدر کے راستے مکہ جا رہے تھے، بیچ میں وادی حمرا ایک علاقہ آتا ہے، عصر کی نماز ادا کیا، سلام پھیرا، وہاں بوسیدہ عمارتیں ہیں، پرانی دیواریں ہیں۔ پیر مہر علی کہتے ہیں وہیں جلوہ مصطفیٰ کو میں نے اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا، میرے مصطفیٰ تشریف لائے۔ کہا لے مہر علی جو تو دیکھنا چاہتا تھا میں بلا حجاب تجھے دکھا رہا ہوں۔ پھر اس مہر علی نے کہا تھا مکھ چند بدر شاشانی ہے، ماتھے چمکے لٹھ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، کتنے مہر علی کتنے تیری سنا، گستاخ اکھیں کتنی جا اڑیاں۔ طلب کیا میرے آقا نے عطا کیا، بریلی کے امام نے بھی کیا تھا، بارگاہ مصطفیٰ میں جا کر کہا تھا یا رسول اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی زیارت سے مشرف ہونا چاہتا ہوں۔ جب دن بھر زیارت نہ ہوئی پھر بریلی کے امام نے بھی وہی کہا تھا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ لیکن جب یہ عاجزی کمال کو پہنچی فرماتے ہیں دن کے اجالے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیدار سے احمد رضا کو مشرف بھی کیا۔ پھر بریلی کے امام نے کہا تھا اس جلوے کو دیکھ کر کے کہا تھا سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیا، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اخیر میں کہا اے سنیو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان میرے عزیزوں میری گفتگو ختم ہو گئی یہاں پر، میں یہ میسج دے کر کے جانا چاہتا ہوں آج کے اس جلسے میں یہ تڑپ پیدا کر کے جاؤ، اب بچی ہوئی زندگی یہ ہماری سانسیں یہ ہماری دھڑکنیں نام مصطفیٰ پر وقت کرتے ہیں۔ اب اگر آنکھیں کھلیں تو بار بار طلب کرتے ہیں میرے رب سے مولا دکھا دے تیرے حبیب کا جلوہ، ایک بار وہ آنکھیں دیکھ لیں تو پھر میرے عزیزوں دنیا کا حسن تمہاری نظروں میں پھیکا ہوگا، دنیا کا جمال ہیچ نظر آئے گا، اس لیے کہ وہ کمال حسن حضور ہے، کیونکہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ آؤ اے سنیو یہ عہد کر کے ہم اٹھتے ہیں آج کے اس میدان سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جیئیں گے، ان کے عشق میں مریں گے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ امام مسلم سے، امام ترمذی سے یہی حدیث کی کتابیں ہمارے ہاں چلتی ہیں، تو اس نے ایک شک ڈال دیا تمہیں معلوم ہے یہ لوگ رسول پاک کی زندگی کے 200 سال بعد آئے تھے، تو 200 سال میں جو گیپ ہوا ان کو کیسے پتا کہ رسول نے بیان کیا ہے کہ نہیں بیان کیا؟ تو اچانک جو سادہ مسلمان ہے
وہ سوچنے لگ گیا بات تو پتے کی کر رہا ہے۔ امام بخاری حضور کی وفات کے 200 سال بعد آئے، تو یہ 200 سال کے بعد آ کر کے انہوں نے حدیثیں لکھی، تو سادے مسلمان کے ذہن میں سیدھے انہوں نے اٹیک کہاں کیا؟ رسول پاک کی ذات، کہ ان سے جو لوگ اخذ کیے وہ لکھا ہوا نہیں تھا، 100 سال کے بعد لکھنا شروع کیے، تو کیا پتا کہ سب صحیح لکھا ہے کہ غلط لکھا ہے؟ انہوں نے حدیث میں شک پیدا کر دیا۔ قرآن کے متعلق ایک یہودی ہے، وہ کہتا ہے کہ قرآن تو جمع ہوا ہے حضور کی وفات کے 30 سال کے بعد، یا حضرت عثمان غنی کے زمانے میں جمع ہونے لگا، تقریباً 20 سال بھی سمجھ کر کے چلے، حضور کی وفات کے 20 سال بعد جمع ہوا، حضور کی زندگی میں نہیں جمع ہوا تھا۔ تو بعد میں پتہ نہیں کتنا چھوڑا گیا ہے، کتنا جمع کیا گیا، پتہ نہیں۔ اس طرح کا شک ڈال کر کے اس نے کتاب بھی لکھ دی، مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ پتہ نہیں یہ وہی قرآن ہے کہ نہیں جو رسول پر اترا تھا، حدیثیں وہی ہے کہ نہیں جو رسول نے بیان کیا تھا۔ معاذ اللہ رب العالمین، جس دن تمہارے ذہن میں یہ شک پیدا ہوا، سمجھ لو کہ تمہارا اسلام ڈھہ گیا، سب ختم ہو گیا، کیونکہ جڑ پر وہ حملہ کرتے ہیں جس پر تمہاری پوری شاخیں چل رہی ہیں۔ پایا ہلا دیا تو پوری عمارت کو نیچے بیٹھنا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، ہمیشہ ایک بات یاد رکھو، 1000 اختلافات ہو جائیں لیکن رسول پاک کی ذات کے متعلق ایک بھی اختلاف ہم برداشت نہیں کرتے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے لیے اگر ذرا برابر بھی شک پیدا ہو گیا تو پھر سمجھ لو کہ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے یہ اسلام ہی نہیں رہے گا۔ اب جیسے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ایک یہودی ہے، وہ کہتا ہے کہ کبھی کبھار ان پر مرگی کا دورہ پڑتا تھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ کس پر؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق اس نے اتنا بڑا گھناؤنا الزام لگایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مرگی کا دورہ پڑتا یا فیڈ آتا، فیڈس، جس کی وجہ سے کچھ چیزیں وہ بھول جاتے تھے، کچھ چیزیں یاد رہتی تھی، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایک بات یاد رکھ لیں، اللہ تعالی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ہی نہیں، 1,24,000 جتنے نبی آئے، ان نبیوں کو، ہر نبی کو، ان نبیوں میں سے ہر نبی کو اللہ نے ایسی ہر بیماری سے محفوظ رکھا جس میں عقل زائل ہوتی ہو، جس میں عقل حاضر نہیں رہتی، ایسا حضور کی بات نہیں، ہر نبی کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ ہمارا تو عقیدہ ہے ایسی عیب والی کوئی بیماری انبیاء کو کبھی نہیں آ سکتی جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں، گھن کرتے ہوں۔ اسی لیے میں جب بھی حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق بیان بھی کرتا ہوں تو بڑا احتیاط اس بات کا برتتا ہوں کہ وہ بیمار تو تھے، آزمائش میں بعض لوگوں نے ان کی بیماری کو اس حد تک بیان کر دیا، معاذ اللہ رب العالمین، کہ کہنے میں مجھے بھی دقت محسوس ہوتی ہے کہ جسم پر کیڑے آ گئے تھے، فلاں فلاں چیزیں۔ میں احتیاط کرتا ہوں ان چیزوں سے، اس لیے کہ اللہ کسی بھی نبی کو آزمائش میں ہی کیوں نہ ڈالے، ایسی بیماری سے نہیں گزارتا جو لوگوں کے لیے گھن والی ہو، نفرت والی، کسی بھی نبی کو نہیں۔ اب جو اس یہودی نے، گولڈ زہر نام ہے، اس نے جو اعتراضات کیے میرے نبی کی ذات پر، وجہ کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ مسلمانوں کے دلوں میں ان کی عظمت کم ہو جائے، ان کو بیمار ثابت کر دیا جائے، بھولنے والا ثابت کر دیا جائے، معاذ اللہ رب العالمین، تاکہ بعد میں آنے والے یہ مسلمان کہہ سکیں میاں وہ تو ایک عام بشر تھے نا، انسان ہی تو تھے، جیسے بعض لوگ کہنے لگ گئے، عام بشر تھے، وہ ایک انسان تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، آتے تھے، ان کی بات کو اتنا اہم کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ جو کچھ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ عقیدہ آیا حضور کو عام بشر کہنے کا، یہی دشمنان اسلام نے ڈالا ان کے دل و دماغ میں، کہ حضور کی ذات کو بہت زیادہ امپورٹنٹ نہ دو، بہت زیادہ امپورٹنٹ نہ سمجھو۔ میرے عزیزو، اب یہاں پر اگر عقیدہ سیکھنا ہے تو علامہ اقبال سے، میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا
ایک ایسا عاشق رسول ہے وہ خود کہتا ہے بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماوست، فارسی میں کہتے ہیں اگر بہ نہ رسیدی تمام بو لہبیست، اے بندے مومن اپنے آپ کو حضور کی ذات تک پہنچا دے، یہی دین ہے، حضور تک پہنچا دے اپنے آپ کو، اور پورا کا پورا دین کیا ہے؟ نبی کی ذات ہے۔ اگر بہ نہ رسیدی، اور اگر تو حضور تک نہیں پہنچ سکا تو سمجھ لے کہ تجھ میں اور ابو لہب میں کوئی فرق ہی نہیں۔ دین کون سا ہے؟ جو رسول پاک تک تمہیں پہنچائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث بھی یاد رکھ لو، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اتنی محبت نہ کر لے کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ، تمام انسانوں سے زیادہ جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کر لے اس وقت تک وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ یہ کسوٹی حضور نے کیوں دی؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر آئے تھے، پوچھا حضور نے اے عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا سے زیادہ، اپنے مال و متاع سے زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون کہہ رہا ہے؟ عمر ابن خطاب امیر المومنین۔ ان کو جواب میں حضور نے کیا فرمایا؟ کہا عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ جہاں انہوں نے کہا میں اپنے مال، اولاد، پورے رشتہ داروں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تب بھی حضور فرما رہے تیرا ایمان ابھی کمپلیٹ نہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کا دن ہے، میں اب اپنی جان سے زیادہ آپ کو عزیز رکھتا ہوں، میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا ایمان مکمل ہوا۔ اب مجھے یہ بتاؤ میرے عزیزو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو اتنا جو ہم امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، کیا یہ ہمارا بنایا ہوا قانون ہے یا رسول پاک کا بنایا ہوا؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس لیے میں آج کل اس ایشو پر زیادہ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے حضور کی عزت اور حرمت کو پہچان لیا تو سمجھ لو ہماری عزتیں خود بخود بننے لگ جائیں گی۔ تم اپنی عزت بنانے کے لیے سٹیٹس مینٹین کرنا، سٹینڈرڈ مینٹین کرنا، کن لوگوں کے درمیان بیٹھوں تو عزت بڑھے گی، کون سا بزنس کروں تو میری عزت بڑھے گی، لوگوں سے کیسے بات کروں تو عزت بڑھے گی، ان چکروں میں پڑے ہوئے ہو۔ عزت تو اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ فرماتا ہے عزت اللہ کے پاس ہے اور اس کے رسول کے پاس۔ اب یہاں پر بھی ہمیں دستگیری کرتا ہے اقبال کا وہ شعر، علامہ اقبال کہتے ہیں آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت اور آبرو نام مصطفیٰ سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر تم اس نام کے لیے کوشش کرنے لگ گئے تو پھر دیکھنا تمہاری عزتیں اوج پر پہنچا دی جائیں، بہت عزت دار کہلاؤ گے، لیکن شرط کیا ہے؟ حضور کی ناموس اور حضور کی عزت کے لیے مر مٹو۔ اور جو حضور کی ذات پر اپنی جان نچھاور کر گئے وہ زندگی میں کبھی اس دنیا میں کبھی مرے نہیں۔ ان کا لاشا تو گیا ہے قبرستان لیکن وہ مرے نہیں، آج تک زندہ۔ جو رسول پاک کی ذات پر اپنے آپ کو فنا کیا، 800 سال ہو گئے، کیا غریب نواز ہمارے درمیان زندہ نہیں ہے؟ میرے عزیزوں، زندگی اسی کا نام ہے کہ ہر محفل میں، ہر جماعت میں، ہر آنے والی نسل انہیں یاد رکھتی ہو۔ شاید ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، ہمارے باپ داداؤں نے نہیں دیکھا، ان سے پہلے کی پیڑھیوں نے بھی نہیں دیکھا۔ 800 سال کا عرصہ معمولی نہیں ہوتا، لیکن ایسا تازہ ذکر ہے جیسے لگتا ہے کہ پچھلے سال وہ موجود رہے۔ بلکہ ہماری جو میتیں جاتی ہیں 1 سال 2 سال کے بعد بھلا دیے جاتے ہیں، ان کا ذکر بھی نہیں رہتا۔ لیکن کچھ وہ ہستیاں ہیں جن کو دنیا سے گئے ہوئے 500 سال ہو گئے، 800 سال ہو گئے، لیکن امت ان کو آج تک فراموش
نہیں کر سکی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جیتے تھے نام مصطفیٰ کی بلندی کے لیے، میرے آقا کے لیے جیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمیشہ کے لیے قوموں کے دلوں میں زندہ رکھا. مجھے بتاؤ، کربلا ہر سال ہم سنتے ہیں، ہر سال تازگی پیدا کرتا ہے. حسین اعظم ان کی اولاد کے ٹکڑے نہیں ہوئے تھے؟ کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں. یہ کیا تھا؟ کربلا کے میدان میں بکھرے ہوئے تھے اہل بیت کے اجسام، گھوڑے دوڑا دیے گئے تھے، لاشیں نہیں مل رہی تھی. لیکن میرے عزیزوں، مجھے بتاؤ، کیا اس حسین اعظم کا جھنڈا کبھی نیچے ہوا آج تک؟ آج بھی لہرا رہا ہے. نام اس قدر ادب سے لیا جاتا ہے. اب تو حالات یہ ہے کہ اب اگر جنگیں ہوں گی بھی تو جنگ میں جانے والا پہلے نام حسین کے وسیلے سے دعا مانگتا، تو وہ ہم میں سے کبھی ختم نہیں ہو سکے. یہی بات حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں کہ کون سی بات ہے جو تمہیں 14 صدیوں کے بعد بھی مرنے نہیں دیتی؟ کون سی بات ہے اے حسین اعظم جو آپ کو ہمارے معاشرے سے ختم نہیں کرتی؟ ان کی روح تمہیں جواب دے گی. وہ نام ہے، وہ چیز ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میدان میں حسین اعظم کو جو چیز لے کر کے آئی تھی وہ کون سی چیز تھی؟ حضور کی عزت اور حضور کے دین کی حفاظت. میرے عزیزو، یہ پچھلی جو آیت گزری ہے اس میں اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. تم یہ مت سمجھ لینا کہ نبی کی طرف جاؤ گے تو صرف یہ نبی کی عزت ہے، یہ صرف نبی کے احکام کو ماننا ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا تم نے اگر رسول کی اطاعت کی تو گویا کہ اللہ ہی کی اطاعت کی. اس میں ایک مسئلہ بھی میں نے شاید بتایا. ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، آواز دی، وہ نماز کنٹینیو کرتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انتظار کیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ سلام پھیر کر کے آئے. حضور نے پوچھا میں نے بلایا تم نے سنا نہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہا تھا، توجہ چاہتا ہوں. نماز کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہے نا. وہ صحابی کہتے میں نماز پڑھ رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں اسی وقت حاضر ہو جاؤ. انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ سنا تو ہوں، آیت ہے قرآن میں، لیکن اے اللہ کے نبی نماز کی حالت میں جب میں اللہ کا سجدہ کر رہا ہوں جب آپ بلائیں تو بھی میں آ جاؤں؟ اب سنو مسئلہ. حضور فرماتے ہیں اے میرے صحابی کیوں نہیں، اگر تم آ جائیں. اب مسئلہ بتاؤ، حضور نے اگر بلایا، تمہاری 2 رکعت ہوئی، عشاء کی 4 پڑھ رہے تھے، 2 رکعت ہوئی، تیسری کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، تم اسی وقت حاضر ہو جاؤ. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کسی کام کا حکم دیا کہ جاؤ فلاں بازار میں کچھ کام کر کے آؤ، خرید و فروخت کیا، لوگوں سے بات چیت کیا، سودا لے کر کے آئے، گھر پہنچائے، واپس آئے، گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے گزر گئے، کام کاج کر کے واپس آئے. تو اب حکم کیا ہے اس شخص کے لیے؟ فرمایا گیا جہاں سے وہ نماز چھوڑا تھا وہیں سے کمپلیٹ کرے، پھر سے نہیں شروع کرنا ہے. 2 رکعت پڑھ کے گیا تھا، باقی آ کر کے تیسری رکعت میں وہیں سے کھڑا ہو اور وہیں سے کمپلیٹ کرے. کیوں؟ فرمایا گیا اس کی نماز نہیں ٹوٹی اس لیے کہ رسول کی اطاعت میں تھا. ارے میاں اگر ہم بات کر لیں تو نماز ٹوٹ جائے، ہم اگر چل کر کے مسجد سے باہر چلے گئے تو نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن نبی کے حکم پر اگر تم 2 گھنٹے تجارت بھی کرتے رہے تب بھی نماز نہیں ٹوٹی. یہی آیت کہہ رہی ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کا حکم مانا گویا کہ اس نے اللہ ہی کی عبادت کی، اللہ کی اطاعت کی. اب یہاں پر مجھے وہ شعر یاد آتا ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں. یہ بات طے کر کے چلو، حضور کا حکم ماننا اللہ ہی کی اطاعت کرنا ہے. اب یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی باتیں بھی آتی ہیں. وہ اس قدر دوڑ کر کے حضور کے لیے حاضر ہوتے. اللہ اکبر.
کہ وہ کان کھڑے رکھتے کہ اللہ کے نبی اب کس بات کا حکم دے رہے ہیں. کاش وہ اطاعت ہمیں دوبارہ مل جاتی. آج صحابہ کی بات تو دیکھیں, شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں قہبہ خانے جو ہوتے تھے شراب کے, جیسے چائے کی ہوٹلیں ہوتی ہیں اس طرح شراب کی ہوٹلیں ہوتی تھی پہلے. ابھی اسلام میں حرام نہیں تھی شراب, سٹیپ بائی سٹیپ حرام کی گئی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں شراب کے پیالے لوگوں کو بھر کر کے دینے کا کام کرتا تھا. ایک شام لوگ بیٹھے ہوئے تھے, شراب کا پیالہ بھر کر کے دیا جا رہا تھا. اچانک مدینے میں ایک آواز آئی, کوئی ندا دینے والا زور سے آواز دے رہا تھا, یا ایھا المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم الخمر. اے مسلمانوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے شراب حرام ہو گئی. اعلان ہو رہا تھا گلیوں. حضرت انس کہتے میرے ہاتھ سے پیالہ چھوٹ گیا, جو مٹی کا پیالہ ہوتا تھا چھوٹ گیا. جو لوگ قہبہ خانے میں بیٹھے ہوئے تھے جن کے کانوں میں آواز آئی, کوئی مٹکا اٹھایا ہوا تھا, کوئی گلاس اٹھایا ہوا تھا, کوئی پیالہ اٹھایا ہوا تھا, جس کے لبوں تک ہونٹوں تک بھی پہنچا ہوا تھا انہوں نے وہیں سے نیچے پھینک دیا. وہیں سے, یہ نہیں کہ دیکھتے ہیں ابھی حضور سے مل کے بات چیت کریں گے بعد میں پتا چلے صحیح میں حرام ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی. اعلان تو ہو رہا ہے. حضرت انس کہتے ہیں میں نے دیکھا جس جس کے کان میں آواز آئی کہ رسول نے فرمایا, اسی وقت انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مٹکے چھوڑ دیے, گلاس توڑ دیے, پیالے بہا دیے. وہ تاریخی دن تھا مدینے میں, تاریخی دن. حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے باہر نکل کر کے دیکھا مدینے کی ہر گٹر اور ہر نالی شراب سے بھری ہوئی جا رہی. جن جن کے گھروں میں تھا سبوں نے مٹکے توڑ دیے اور بہا دیے. اس کو کہتے ہیں اطاعت رسول. ایک فرمان تھا, ایک آواز تھی, ایک اعلان تھا رسول پاک کی طرف سے. اور صحابہ, ظاہر سی بات ہے اگر پرانی کوئی عادت چھوڑنا ہو تو معمولی بات نہیں. یہ وہ صحابہ تھے جو اپنی جان سے زیادہ حضور سے محبت کرتے تھے. میرے عزیزوں, کیا ہم جو یہ نعرے لگاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان فدا کرنے کے لیے, وقت آئے گا تو کیا تم بھی حضور کے نام پر کچھ چیزیں چھوڑ سکو گے؟ اور اگر نہیں چھوڑ پاتے تو تمہارا دعویٰ کھوکھلا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بستر نہیں چھوڑنے والا اپنی جان کیا چھوڑے گا؟ حضور نے فرمایا میری آنکھوں میں نماز کی ٹھنڈک ہے. کون ہے جو عاشق رسول صبح کے وقت اپنا بستر, گرم بستر چھوڑ دے, اپنی نیند کو ترک کر دے, یہ کہہ کر کے اپنے گھر سے نکلے کہ میں اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے جا رہا ہوں کیونکہ میں اپنے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. ایسے عاشقوں کی جماعت بہت کم ہے, لیکن جلوس میں اور جلسوں میں پکارنے والے عاشق بہت زیادہ ہیں, آواز دینے والے عاشق بہت زیادہ ہیں. یہاں پر میں مولانا روم کی وہ بات بتاتا ہوں. لیلا اور مجنو کا نام تو سنا ہوگا, مشہور ہے, ہر جگہ ان کی مثال بھی دی جاتی ہے. ایک بار لیلا کے گھر کے باہر بہت سارے عاشق جمع تھے اور ہر کوئی کہتا تھا کہ میں مجنو ہوں, میں مجنو ہوں. لیلا کی کنیز لیلا سے کہتی ہے, یہ کوئی یعنی خیالی باتیں نہیں ہیں, لیلا تھی اور مجنو بھی تھے, ان کی تاریخ ہے, اپنی ان کی تاریخ ہے. مجنو کا نام قیس ہے, قیس, مجنو لفظ مشہور ہو گیا, لیلا کا بھی نام ہے. تاریخی ہستیاں ہیں. اب ان کو توڑ مروڑ کر کے لوگ اپنے آپسی محبت کے لیے بول لیتے ہوں, الگ بات ہے, ان کی تاریخ پڑھیں. لیلا کی کنیز نے کہا کہ لیلا تیرے کتنے مجنو ہیں, باہر دیکھ رہی ہوں تو بھیڑ کی بھیڑ نظر آ رہی ہے, ہر کوئی کہتا ہے میں مجنو, میں مجنو. لیلا نے کہا حلوہ بناؤ. لیلا بڑی گھر کی عورت تھی, حلوہ بنایا اور کہا جاؤ باہر جا کر کے کہو کہ جو مجنو ہے وہ آ جائے, لیلا نے اس کے لیے حلوہ بھیجا ہے. کنیز نے ایک بڑا تھال لیا اور باہر آئی, پکارا کہ آج لذیذ حلوہ لیلا کے گھر سے آیا ہے.
सब टूट पड़े जितने मजनू थे, फेक मजनू थे, सब आए। और मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, आप सब समझ जाएंगे इस चीज को। हलवे पर टूट पड़े, सब हलवे खा लिए। वो कनीज अंदर आई, कहा कि सारे मजनू खा गए। लैला ने अब की बार कहा, फिर वही बर्तन लो और चाकू लो, बाहर जाओ और कहो कि लैला ने अपने मजनू के जिस्म की एक बोटी मांगी है, गोश्त का एक टुकड़ा मांगा है। कनीज अब की बार बाहर आई, कहा कि तुम में से कौन मजनू है, सामने आ जाए। लैला ने उसके जिस्म का एक टुकड़ा मांगा है, गोश्त की एक बोटी मांगी। सब बगलें खुजाते इधर उधर निकलने लगे। अरे ये अलग लैला है। जहां जिस्म के टुकड़े काटने की बात आई, फेक मजनू सब एक्सपोज हो गए। बहुत देर के बाद एक शख्स आया जो हलवा खाया भी नहीं था। वो झुके हुए अंदर से किसी दूर दराज इलाके से आता हुआ दिखाई दिया। उसने आकर कनीज से पूछा, लाओ लैला ने कहा है। कहा, तो उसने काटना शुरू किया और कहा कि यहां का काटूं, यहां का काटूं, फला जगह का काटूं। उस कनीज ने कहा, नहीं, बस एक टुकड़ा मांगा है लैला ने। उस मजनू ने कहा कि मुझे ये तो नहीं बताया गया कि किस हिस्से का मांगा, मैं हर जगह का काट करके दे देता हूं, ले जाओ लैला को, कोई तो चीज पसंद आ जाए। हकीकत में वो शख्स अपने जिस्म को चाकू से काटने लगा। वो कनीज डर के मारे अंदर भाग गई और कही कि एक दीवाना दिख रहा है, वो चाकू लेकर के अपने बदन के टुकड़े काटने लग गया है और खून अपने आप में खून खून हो रहा है। लैला ने कहा, अब तुझे समझ में आया, हलवे वाले मजनू और हैं, फिदा होने वाला मजनू और। मेरे अजीज हो, इस बात को बयान करके उलमाए कराम ने यही फरमाया, इस तरह भीड़ भाड़ के आशिकों की जमात बहुत है। इनको खिचड़े पे जमा कर लो, इनको नियाज पे जमा कर लो, इनको जुलूस पे जमा कर लो, नारे पे जमा कर लो, हाय 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 करते सब जमा हो जाए। जिस दिन नाम रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए कोई कुर्बानी तुमसे मांगी जाए, अरे मियां अभी तो मैं गर्दन नहीं मांग रहा हूं किसी की, ना ही तुम्हारा खून मांग रहा हूं, लेकिन आओ अपने रसूल के लिए कम से कम तुम बिस्तर छोड़ करके दिखा दो, समझ में आ जाएगा कि इश्क रसूल कहां तक पहुंचा है, मोहब्बत रसूल कहां तक पहुंची है। ये एक बात अजीब सी नहीं नजर आती? तुम्हें दुनियावी फिल्में और गाने और एक्टर भी पसंद है और रसूल भी पसंद है, ऐसा कैसे हो सकता है? खुदा की इबादत का सजदा भी और शैतान से याराना भी, उससे दोस्ती भी। अब मुझे बताओ, महशर में किससे किस चीज का सिला मांगोगे? अजीजान गिराम वक़ार, अब यहां पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत की बात आई है, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं। वो इताअत अलग थी जो सहाबा के अंदर थी, वो फिदा हो जाते थे, जान निछावर करते थे। जंगे उहद की बात मैं बताऊं, एक सहाबी हैं अनस बिन नजर रदी अल्लाह ताला, एक सहाबी ऐसे हैं, मैदान उहद में लड़ते लड़ते उनका जिस्म पूरा खत्म हो गया, खीमा बन गया था। मैं ये जो लफ्ज कह रहा हूं बड़े एहतियात से कह रहा हूं, सब बोटियां हो गई थी, कुछ नहीं बाकी था, लाश भी नहीं पता चल पा रही थी, चेहरे का मुसला हो गया था, सिर्फ उनकी उंगली का एक हिस्सा, उंगली का पोर ये मैदान में गिरा हुआ मिला। उनकी बहन आई मदीना तैयबा से, सहाबा तो पहचान नहीं पाए। उनकी बहन ने कटी हुई उंगली का एक टुकड़ा उठाया और कहा, यह मेरा भाई है, मैं इसे पहचानती। कुछ भी नहीं मिला बाकी, कुछ नहीं, उंगली का एक पोर देख करके उनकी बहन ने कहा, यह मेरा भाई है, अनस बिन नदर है। अल्लाह अकबर। जिनकी जिस्मों के टुकड़े 1000 टुकड़ों में तब्दील हो गए, वो आशिक रसूल थे या फिर हम हैं? अजीजान गिराम वक़ार, मैं अपने लिए भी नसीहत करूंगा, आपके लिए भी। इकबाल की वही बात फिर मैं दोहराता हूं,
बमुस्तफा रसां खैश के दी हमामुस्त, अपने आप को नबी के लिए वक्फ कर दो, दीन यही है, यही है दीन। अगर बऊ न रसीदी तमाम अबू लहबीस, अगर वहां तक नहीं पहुंच सके तो फिर तुझ में और अबू लहब में कोई फर्क नहीं। अब आज की आयत जो मैंने तिलावत किया उस पर मुख्तसर सी गुफ्तगू करता हूं। अल्लाह फरमा रहा है कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारे पास आएंगे तो कहेंगे कि हम हर बात को मानते हैं, वादा करेंगे। वो यक़ूलूना ताअतुन, कहते हैं हमने हुक्म मान लिया। फ़इज़ा बरज़ू मिन इंदिक, अल्लाह फरमाता है फिर जब तुम्हारे सामने से निकल करके जाते हैं, बय्यत ताइबतुम मिनहुम गैरल्लज़ी तक़ूल, रात को बैठ करके बुरे बुरे मंसूबे बनाते हैं, इस बात के खिलाफ मीटिंग करते हैं। अल्लाह फरमा रहा जो तुमसे वादा करके जाते हैं इसके खिलाफ रात में बैठ करके मीटिंग करते हैं। ये कौन लोग हैं? मुनाफिकीन की जमात है, ये मुनाफिकीन है। क्या कहते हैं? वहां बैठ करके मीटिंग करते हैं, अरे हमने तो ऐसी लोगों को दिखाने के लिए कह दिया था कि हाँ हम आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, हम आपका हुक्म मानते हैं। हुजूर के पास आकर रात में बैठ करके मंसूबे बनाते हैं। अल्लाह फरमाता वल्लाहु यक्तुबु मा युबय्यितून, जो कुछ रात में उन्होंने मंसूबे बनाए अल्लाह सब लिख रखा है, हर चीज लिखी हुई है। तुम रसूल के पास क्या हो अपना वादा करते हो और फिर आकर के रात में मीटिंग क्या करते हो। अब अल्लाह अपने रसूल को क्या हुक्म देता है, फ़अरिद अन्हुम वतवक्कल अलल्लाह, ऐ रसूल आप इनसे मुंह फेर लें, ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों की बात दिल पर ना लें। जाहिर सी बात है तकलीफ होती है ना, मुंह पे कुछ और बोलता है, पीछे जाकर कुछ और बोलता है, और फिर जब खबर मिलती है कि फलां जो है जाकर के आपके खिलाफ मंसूबे कर रहा था तो तकलीफ होती है, इंसानी फितरत है। लेकिन अल्लाह फरमा रहा ऐसे लोगों से आप मुंह फेर लें, ऐसे लोगों से आप मुंह फेर लें। करें क्या? वतवक्कल अलल्लाह, ऐ रसूल आप अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह पर भरोसा रखें। वकफा बिल्लाहि वकीला, अल्लाह काम बनाने के लिए काफी है, आपका आपके सारे काम बनाने के लिए अल्लाह काफी है। मेरे अजीजों ये आयत कितनी हौसला अफजा है, रसूल पाक के लिए उतरी, लेकिन आपके सदक़े में मैं समझता हूं हर उम्मती के लिए इसमें रोशनी है, हर उम्मती के लिए। जब कभी तुम्हारे पाले ऐसे लोगों से पड़े तो उनसे चश्मपोशी कर लो, मुंह फेर लो। ये जमात मुनाफिकीन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, सिवाय गंद फैलाने के कुछ नहीं कर सकेगी। लेकिन अल्लाह खुद इरशाद फरमा रहा है जिसने ऐसे हालात में अल्लाह पर तवक्कुल किया, भरोसा किया, अल्लाह उसके लिए काफी है, अल्लाह उसके लिए काफी। मुनाफिकीन ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या क्या मंसूबे नहीं बनाए, बल्कि हुजूर के पास आकर के कहते थे हम आपके साथ शाना बशाना चलेंगे, कदम ब कदम मिला करके चलेंगे। लेकिन रात को जाते मस्जिद कुबा के पास एक रूम उन्होंने बनाया था, वहां बैठ करके मीटिंग करते थे और फिर उसको एक मस्जिद बनाने जा रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब खबर मिली, उस मस्जिद को खत्म कर दिया हुजूर ने कि फितनों का अड्डा है, और उसको जलाने का हुक्म हुआ। उसको तो मैं लफ्ज मस्जिद कह रहा हूं, मुनाफिकीन ने कहा था कि हम मस्जिद बना, क्यों मस्जिद नबवी के अलावा मस्जिद कुबा के अलावा एक अलग मस्जिद क्यों बना रहे थे? उनको खुफिया मीटिंग करने के लिए एक जगह चाहिए थी। और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आकर क्या कहते थे, अरे मस्जिद नबवी बहुत दूर है, जाने आने में दिक्कत होती है, इसलिए हम बना रहे हैं। लेकिन उनके दिलों में क्या था कि रसूल के खिलाफ मंसूबे बनाने के लिए, और हुक्म हुआ कि इस मस्जिद को गिरा दो, जला दो। अब मुझे एक बात बताओ मेरे अजीज, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया और जला भी दिया, खत्म भी किया, वहां कभी कोई मस्जिद नहीं बनी और ना बन सकेगी कयामत तक। पता ये चला कि जिस मस्जिद में या जिस खित्ते पर रसूल पाक के खिलाफ कोई मंसूबा हो रहा है वो कयामत तक मस्जिद कहलाने के लायक नहीं, मस्जिद कहलाने के लायक नहीं। जहां मेरे नबी की शान में तौहीन हो रही हो या गुस्ताखी हो रही हो, वो मस्जिद ही नहीं, मस्जिद ही नहीं।
वो रोड की तरह एक हिस्सा है। अजीजान गिरामी, इस बात को भी आप इस आयत में समझ रहे होंगे कि मस्जिद भी वही है जहां से इश्क रसूल की बात की जाए, नबी कौनैन की अजमत बयान की जाए। अब लोग बाज मुझसे ये सवाल करते हैं, मस्जिद अल्लाह की है, इबादत अल्लाह की है, सजदा अल्लाह का है, नमाज पूरी हो जाने के बाद सलाम रसूल का क्यों होता है? आप या रसूल अल्लाह पुकारते हैं, या अल्लाह क्यों नहीं पुकारते? मस्जिदें तो सिर्फ अल्लाह के लिए, इबादत सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए, नबी का सलाम क्यों? मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, या नबी सलाम अलैका, काबे के बदरुद जा तुम पे करोड़ों। बाज लोगों ने मुझसे सवाल भी किया, ये सब चीजें आपकी पैदा की हुई हैं, मस्जिदों में ये सब चीजें क्यों हो रही है, रसूल के लिए क्यों हो रही? उसका पहला जवाब तो ये है मेरे अजीज, चल ठीक है, आला हजरत के सलामों को अगर तू निकाल भी दिया मस्जिद से तो तेरे अत्तहियात में सलाम कैसे निकाल पाएगा? मस्जिदों में जुमा के बाद, फजर के बाद अगर तुमने खत्म कर भी दिया तो हर नमाज में जो अत्तहियात में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहते हो, ये कहां से निकाल पाओगे? सलाम कहां से निकाल पाओगे? और वो भी तो मस्जिद में ही हो रहा है। अरे मियां, तुझे तो शुक्र करना चाहिए था, हम सलाम फेरने के बाद, पूरी नमाज होने के बाद खड़े होकर के सलाम पेश कर रहे थे, लेकिन मौला को ये गवारा नहीं था, उसने नमाज में ही अपने नबी का सलाम रख दिया। नमाज में अपने नबी का सलाम रख दिया कि तू नमाज में रसूल पर सलाम भेज। और सलाम है क्या? दुरूद ही है ना। अब मुझे बताओ, अत्तहियात में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो, उसके बाद अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु हो गया, उसके बाद क्या है? दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हो कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहिम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहिम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। आप अत्तहियात के बाद ये दुरूद पढ़ते हैं, ये भी तो सलाम है। दुरूद व सलाम अल्लाह ने नमाज में रख दिया तुम्हारे, तुम बाद के सलाम का एतराज करते हो। एक तो जवाब ये है, अगर तुम ये उर्दू के सलाम निकाल भी दोगे, अरबी के सलाम से भाग नहीं पाओ, करना पड़ेगा तुम्हें। दूसरी बात तो ये है कि मेरे अजीज, मस्जिद ज़र्रार जो मदीने में बन रही थी, तीसरी मस्जिद बन रही थी, मुनाफिकीन बना रहे थे, वो मुनाफिकीन भी तो इबादत ही के लिए कह रहे थे ना, हम यहाँ नमाज ही पढ़ेंगे, इबादत ही करेंगे, रुकू सजदे ही करेंगे। फिर भी उस मस्जिद को खत्म करने का हुक्म क्यों आया? इसलिए कि वहां नबी का जिक्र वो नहीं करना चाहते थे। हुक्म हुआ कि जहां नबी का जिक्र ना हो उस मस्जिद को ही खत्म कर दो। पता ये चला कि मस्जिद अल्लाह की होती है, लेकिन जहां तुम्हारा सर अल्लाह की बारगाह में झुकता है, दिल को रसूल की बारगाह में झुकाना होगा। और मेरे अजीजों, हम सर जो झुका रहे हैं, कितना झुकना चाहिए? रुकू में कितना झुकना चाहिए? सजदे में जा रहे हैं, सजदा, जमीन पर पेशानी टेक रहे हैं, ये सारी जो एक्टिविटीज हैं, खड़े हुए पहले, फिर रुकू में गए, फिर सजदे में गए, तुम इबादत तो अल्लाह की कर रहे हो, लेकिन ये तरीका किसने बताया? कौन बताया कि रुकू इतना करना चाहिए, सजदा इतना करना चाहिए? तुम्हें इस चीज से छुटकारा नहीं, तुम्हें कहना होगा नबी ने इतना रुकू किया था इसलिए मैंने रुकू किया, सजदा रसूल ने ऐसा किया था इसलिए मैंने सजदा ऐसे किया। तो बात यही है मेरे अजीजों, इबादत अल्लाह की होगी, तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह का। मैं मानता हूं ए अक्ल वालों, मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो वो खुदा से जुदा नहीं। कहां कहां जुदा कर सकोगे? अब आयत भी यही कह रही है। कुछ लोग वादा करते हैं कि हम हुजूर की हर बात मानेंगे, लेकिन घर में जाकर के प्लानिंग करते हैं, मंसूबे बनाते हैं रसूल के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। और अल्लाह फरमा रहा है उनके हर मंसूबे को अल्लाह लिख चुका है। वल्लाहु यक्तुबु मा युबय्यतून, अल्लाह लिख लेता है उनके सारे मंसूबों को। आपको ये फिक्र ना हो मेरे अजीजों कि ये क्या क्या कर रहे हैं मंसूबे। मुनाफिकीन की सरिश्ती है, वो सामने मुस्कुराएंगे, तुम्हें वादे करेंगे, लेकिन पीठ पीछे जाकर तुम्हारे खिलाफ मंसूबे बनेंगे, मीटिंगें करेंगे। और अल्लाह फरमा रहा है उनके सारे मंसूबे अल्लाह लिख रहा है।
اور اس موقع پر حضور کو جو حکم ہوا، اللہ فرما رہا ہے توکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر آپ یقین رکھیں، اللہ کی ذات پر آپ بھروسہ رکھیں، کفا باللہ وکیلا، اللہ آپ کے کام بنانے کے لیے کافی ہے، اللہ وکیل ہے۔ اب وکیل کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، وکیل کسے کہتے ہیں؟ جو تمہارے کاموں کو آخری انجام تک پہنچائے گا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وکیل۔ بیچ میں جو کیس چھوڑ کر کے جاتا ہے اس کو بھی یہاں دنیا وکیل کہتی ہے۔ جو کورٹ کا وکیل ہے وہ الگ ہے، کورٹ کا جو ہے وکیل وہ الگ ہے۔ آپ اس وکیل پر قیاس نہ کریں، یہ کبھی تمہیں کورٹ میں پھنسا بھی دیتا ہے، سامنے والے سے سانٹ گانٹ کر لیتا ہے، اور اپنے ہی کلائنٹ کو مجرم بنا بھی دیتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کی جو صفت وکیل ہے، اور جس کا وہ وکیل ہو گیا تو پھر اسے جنت تک پہنچانے کی ذمہ داری لیتا ہے۔